السلام علیکم۔ کوئکلٹ سمریز میں خوش آمدید۔ دنیا کی علمی اور ادبی کتابوں کو آسان اردو میں سمجھانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک ایسے مفکر کی دنیا میں اتر رہے ہیں جنہوں نے تاریخ کو صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانیوں سے نکال کر انسانی معاشرے کی سائنس بنا دیا۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں عظیم مورخ اور سماجیات کے بانی ابن خلدون کی۔ بالکل، اور ہمارا سارا انحصار ان کے شہر آفاق کتاب مقدمہ پر ہوگا۔ اور یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ تو انسانی تہذیب کے عروج و زوال کو سمجھنے کا آپ کہہ لیں کہ ایک پورا فریم ورک ہے۔ صحیح۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ابن خلدون کی نظر میں تہذیب، یا جسے وہ عمران کہتے ہیں، عمران، جی، اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں یعنی انسانوں کو ایک معاشرہ بنانے کے قابل بناتی ہیں؟ اور یہ کہ کیا یہ تہذیب ہر جگہ ایک ہی طرح سے پروان چڑھتی ہے؟ آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ابن خلدون کے لیے تاریخ صرف ماضی کے واقعات کا ایک مجموعہ نہیں تھی۔ اچھا۔ وہ اسے ایک گہرا فلسفہ سمجھتی تھیں جس کا اصل مقصد سچائی کی تلاش اور واقعات کے پیچھے چھپے اسباب کو سمجھنا ہے۔ تو پھر ان کے سب سے بڑے تصول سے ہی شروع کرتے ہیں، عمران۔ جی، عمران۔ جب وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی تہذیب، تو اس سے ان کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ صرف اونچی عمارتوں اور پکی سڑکوں کا نام تو نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ان کے نزدیک عمران انسانی سماجی تنظیم کا نام ہے۔ سماجی تنظیم؟ جی، یعنی وہ پورا نظام جس کے تحت انسان مل جل کر رہتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی وسیع تصور ہے۔ مطلب اس میں شہر، گاؤں سب آ جاتے ہیں؟ بالکل، اس میں جنگلوں میں رہنے والے قبائل سے لے کر بڑے بڑے شہروں تک سب شامل ہیں۔ اس میں سماجی میل جول، گروہی یکجہتی، جسے وہ ایک خاص نام دیتی ہیں، عصبیت۔ عصبیت، ہم اس پر ضرور بات کریں گے۔ جی، اور وہ تمام طریقے بھی شامل ہیں جن سے ایک گروہ دوسرے پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک معاشرہ نہیں بلکہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک ایکو سسٹم جس میں معیشت، سیاست اور سماجی ڈھانچے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ اس میں شاہی اختیار، خاندانوں کا عروج و زوال، لوگوں کے روزی کمانے کے طریقے، مختلف پیشے، علوم اور فنون، یعنی وہ تمام ادارے اور سرگرمیاں جو انسانی معاشرے کی فطرت سے ہی جنم لیتی ہیں، یہ انسان کے اجتماعی وجود کا ایک جامع نقشہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عمران یہ اتنا پیچیدہ نظام ہے تو پھر بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی انسانی خصوصیات ہیں جو اسے ممکن بناتی ہیں؟ آخر شیروں کا گھول یا پرندوں کا جھنڈا تو شہر نہیں بساتا نا، ہم جانوروں سے اتنے مختلف کیسے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور ابن خلدون اس پر دو بنیادی نکات پر زور دیتی ہیں۔ اچھا۔ پہلی اور سب سے اہم خصوصیت ہے غور و فکر کرنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت۔ جی، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو باقی تمام جانداروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ہماری سوچنے کی صلاحیت ہی ہمیں، آپ کہہ لیں کہ علوم ایجاد کرنے اور فنون تخلیق کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ہم صرف زندہ نہیں رہتے بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور اسے معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری خصوصیت، کیونکہ صرف سوچنے کی صلاحیت تو بہت بڑی افراتفری بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اگر ہر کوئی صرف اپنی مرضی سے سوچے اور عمل کرے تو معاشرہ کیسے چلے گا؟ اور یہیں پر دوسری خصوصیت سامنے آتی ہے، اختیار حکومت کی ضرورت۔ اختیار حکومت؟ جی، ابن خلدون کا نظریہ یہاں بہت واضح اور شاید کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا چونکا دینے والا بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انسانوں کو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے ایک روکنے والی طاقت، ایک مضبوط اختیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک منٹ، یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ یعنی ابن خلدون کے مطابق حکومت کا وجود ہماری حفاظت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ خوراک۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو انسانی فطرت کے بارے میں ایک بہت ہی گہری اور شاید تھوڑی مایوس کن بات ہے۔ یہ مایوس کن لگ سکتی ہے، لیکن وہ اسے ایک حقیقت کے طور پر دیکھتی تھیں۔ ان کے مطابق جارحیت، ظلم اور ناانصافی یہ انسان کی حیوانی فطرت کا حصہ ہے۔ اچھا۔ تو اگر انسانوں کو ایک دوسرے کے ظلم سے بچانے کے لیے کوئی مرکزی طاقت نہ ہو تو انسانی نسل خود کو ہی ختم کر دے گی۔
وہ کہتی ہیں کہ بقا کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ لیکن وہ تعاون خود بخود نہیں ہوتا۔ جی، وہ تعاون بغیر کسی حاکم کے ممکن ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی اصول یا قانون نہ ہو تو ہماری سوچنے کی صلاحیت ہی ہمیں تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے ٹریفک قوانین کے بغیر شہر کی سڑکیں ہوں۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ ہر کوئی اپنی منزل پر جلد پہنچنا چاہے گا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ افراتفری اور حادثات۔ بالکل۔ ابن خلدون بھی کچھ ایسی ہی بات کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انسان اپنے دفاع کے لیے ہتھیار بناتا ہے، لیکن وہ ہتھیار جو جانوروں سے بچنے کے لیے کارآمد ہیں وہ انسانوں کے خلاف ناکافی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کے پاس ویسے ہی ہتھیار ہو سکتے ہیں، اس لیے ایک ایسی بیرونی طاقت کی ضرورت ہے جو انہیں ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے روکے۔ اور وہی طاقت حکومت ہے؟ جی، وہی طاقت حکومت یا سلطنت ہے۔ تو ہماری سوچ ہمیں آگے بڑھاتی ہے اور حکومت ہمیں بکھرنے سے بچاتی ہے۔ اسی توازن سے تہذیب جنم لیتی ہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس ایک ایسی انسانی تنظیم کا خاکہ ہے جو سوچنے کی صلاحیت اور حکومتی ڈھانچے پر کھڑی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ تنظیم ہر جگہ ایک جیسی پنپتی ہے یا ماحول اور جغرافیہ؟ ہاں، جغرافیہ ہاں، بھی اس میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں، جیسا کہ ابن خلدون نے دیکھا۔ یہ ان کے نظریے کا ایک اور بہت اہم ستون ہے۔ ان کے مطابق جغرافیہ اور آب و ہوا تہذیب کی نوعیت پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ کیسے؟ وہ دنیا کو 7 جغرافیائی خطوں یا اقالیم میں تقسیم کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ زمین گول ہے اور تہذیب زیادہ تر اس کے شمالی نصف کرے کے معتدل علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ صرف معتدل علاقوں میں؟ ایسا کیوں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ خط استوا کے قریب جنوب میں شدید گرمی اور قطب شمالی کے قریب شدید سردی، یہ دونوں ہی انسانی مزاج اور تہذیب کے فروغ کے لیے ناموافق ہے۔ اچھا۔ ان کے مطابق سب سے بہترین اور مہذب علاقے تیسرے، چوتھے اور 5ویں خطے ہیں۔ یہاں موسم معتدل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے باشندے اپنی جسمانی ساخت، رنگت اور کردار میں بھی زیادہ متوازن ہوتے ہیں۔ ٹھہریے، یہ نظریہ کہ آب و ہوا انسان کے کردار کا تعین کرتی ہے، کیا آج کے دور میں یہ تھوڑا سادہ یا حتیٰ کہ متعصبانہ نہیں لگتا؟ جی، یہ ایک بہت اہم اور جائز نقطہ ہے۔ میرا مطلب ہے کیا تاریخ نے ہمیں ایسی مثالیں نہیں دکھائیں جہاں سخت موسم والے علاقوں میں بھی عظیم تہذیبیں پنپی ہوں؟ بالکل دکھائی ہیں۔ آج کے تناظر میں ہمیں یہ نظریہ محدود لگ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں ابن خلدون کے زمانے کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ وہ کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں سنا رہی تھیں، بلکہ اپنے دور میں جو معلومات دستیاب تھیں ان کی بنیاد پر ایک ماحولیاتی تجزیہ پیش کر رہی تھیں۔ ان کے لیے معتدل کا مطلب تھا متوازن، یعنی انتہاؤں سے پاک۔ تو یہ ان کے اپنے مشاہدے پر مبنی ایک تھیوری تھی؟ بالکل۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ان کے وقت کی بڑی سلطنتیں، علمی مراکز اور خوشحال شہر جیسے کہ شام، عراق، شمالی افریقہ اور چین، یہ زیادہ تر انہی معتدل خطوں میں واقع تھے۔ اچھا، میں سمجھا۔ جی، وہ یہاں تک کہتی ہیں کہ ان معتدل علاقوں کے لوگوں کے فنون، عمارتیں اور رہن سہن بھی زیادہ متناسب اور نفیس ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ کہتی ہیں کہ شدید گرم اور شدید سرد علاقوں کے لوگ اپنی عادات میں جانوروں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ ایک متنازع بات لگ سکتی ہے، لیکن ان کے فریم ورک میں یہ آب و ہوا کا انسان کے مزاج اور جسم پر ایک براہ راست اثر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے تہذیب کی تعریف سمجھ لی، وہ انسانی خصوصیات جان لیں جو اسے ممکن بناتی ہیں، اور وہ جغرافیائی ماحول بھی دیکھ لیا جہاں یہ پروان چڑھتی ہے، لیکن جی، وہ کون سی چیز ہے جو ان معاشروں کو آپس میں جوڑتی ہے؟ وہ کون سا گوند ہے جو لوگوں کو ایک گروہ بناتا ہے اور انہیں بڑے بڑے کام کرنے کے قابل بناتا ہے؟ میں نے ان کی تحریروں میں عصبیت کی اصطلاح بار بار دیکھی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ عصبیت، یہ ابن خلدون کے پورے نظریے کا دل ہے۔ اچھا۔ اگر عمران جسم ہے تو عصبیت اس کی روح ہے۔ واو۔ اس کا سادہ ترین ترجمہ گروہی احساس، اجتماعی یکجہتی یا سوشل سولیڈیریٹی کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ اندرونی قوت ہے جو لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے، ان میں ایک دوسرے کے لیے محبت، ہمدردی اور قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ کیا آپ اسے آج کے دور کی کسی مثال سے واضح کر سکتی ہیں؟ کیا یہ
کیا یہ قوم پرستی یعنی نیشنلزم جیسا کوئی جذبہ ہے یا کسی کمپنی کے اندر ٹیم سپرٹ کی طرح ہے؟ یہ دونوں بہت اچھی مثالیں ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ کسی ملک کے قومی جذبے کو دیکھ سکتے ہیں جہاں لوگ ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک بڑی کمپنی میں جو جذبہ پایا جاتا ہے جہاں ملازمین ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہی وہ عصبیت ہے جس کی ابن خلدون بات کر رہی تھیں، وہ غیر مری گوند جو لوگوں کو جوڑتا ہے۔ تو یہ صرف خاندان یا قبیلے تک محدود نہیں؟ ہرگز نہیں، یہ خونی رشتوں سے شروع ہو سکتا ہے، لیکن مشترکہ تجربات، مشترکہ خطرات اور مشترکہ مقاصد سے یہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ قوت ہے جو سلطنتیں بناتی ہے؟ بالکل، ابن خلدون کے مطابق یہی وہ قوت ہے جو کسی بھی گروہ کو برتری اور شاہی اختیار دلاتی ہے۔ تصور کریں کہ ایک قبیلہ ہے جس میں مضبوط عصبیت ہے۔ جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو صرف سپاہی نہیں لڑتے، بلکہ ہر فرد اپنے خاندان اور قبیلے کے دفاع کو ذاتی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس ایک بکھرا ہوا خود غرض گروہ وہ آسانی سے شکست کھا جائے گا۔ جی، ان کے نزدیک تاریخ کا انجن یہی عصبیت ہے۔ اس کے بغیر کوئی خاندان حکومت قائم نہیں کر سکتا، کوئی سلطنت وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو اگر میں ان تمام باتوں کو جوڑ کر دیکھوں تو ابن خلدون ہم ایک مکمل ماڈل دے رہے ہیں۔ عمران وہ سماجی نظام ہے جو انسان اپنی سوچنے کی صلاحیت اور حکومت کی ضرورت کے تحت بناتا ہے۔ جی، یہ نظام دنیا کے معتدل علاقوں میں بہتر طریقے سے پروان چڑھتا ہے، اور اس پورے نظام کو چلانے والی توانائی عصبیت یعنی گروہی یکجہتی ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے، اور یہ کوئی جامد نہیں بلکہ ایک متحرک نظام ہے جو ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، اور اس کی حرکت کا انحصار اسی انسانی اور سماجی توانائی پر ہے جسے وہ عصبیت کہتی ہیں۔ اب جبکہ ہم نے یہ عمومی خاکہ سمجھ لیا ہے تو یہ آگے بڑھنے کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد ہے۔ اگلے حصے میں ہم ابن خلدون کے مطابق تہذیب کے پہلے مرحلے پر بات کریں گے، یعنی بادیہ نشین تمدن پر۔ جی، ہم بادیہ نشین اور قبائلی تمدن، ان کے رہن سہن اور ان کی فوجی اور اجتماعی ساخت کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جغرافیہ کسی تہذیب کی بنیاد تشکیل دیتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس عالمگیر، ڈیجیٹل اور آپس میں جڑی ہوئی دنیا میں کس حد تک معنی رکھتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جہاں فاصلے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، یا پھر یہ عوامل آج بھی ہماری سوچ سے زیادہ اہم ہے؟ آج ہم ایک ایسی کتاب کے کچھ حصوں کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے صدیوں پہلے انسانی سماج کا ایک طرح سے ایکس رے کر دیا تھا۔ ابن خلدون کا مقدمہ جی، ہمارے سامنے اس عظیم کام کے ترجمہ شدہ اقتباسات ہیں، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ 14ویں صدی کا یہ مفکر آج بھی اتنا متعلقہ کیوں ہے۔ بالکل۔ وہ تاریخ کو صرف کہانیوں کا مجموعہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک سائنس، ایک ایسا سسٹم جو معاشروں کے عروج و زوال کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو آج ہم اسی سسٹم کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور ابن خلدون کی خاص بات ہی یہی ہے کہ وہ سطح کے نیچے دیکھنا چاہتی تھی۔ اچھا؟ ان کا سوال صرف یہ نہیں تھا کہ کیا ہوا، بلکہ یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوا اور یہ دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ تاریخ کو ایک لیبورٹری کے طور پر دیکھ رہی تھی جہاں انسانی تہذیب کے قوانین کو سمجھا جا سکتا ہے، اور سچ پوچھیں تو ان کے دریافت کردہ کچھ قوانین آج بھی حیران کن حد تک درست محسوس ہوتے ہیں۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے کیا، یعنی تاریخ لکھنے کے پرانے طریقوں پر تنقید سے۔ جی، اس زمانے کے زیادہ تر مورخین تو بس بادشاہوں کی تعریفیں، جنگوں کی تاریخیں اور سنی سنائی باتیں ہی لکھ رہے تھے، ہے نا؟ جی بالکل، یہی ان کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تاریخ کا ایک ظاہری پہلو ہے جو کہانیوں اور واقعات ہیں، صحیح، اور ایک باطنی پہلو ہے جو ان واقعات کے پیچھے چھپی منطق اور اسباب ہیں۔ ان کے مطابق زیادہ تر مورخ صرف اس ظاہری خول کو ہی کھرچتے رہتے ہیں اور اصل مغز تک کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ بالکل، وہ کہتے تھے کہ تاریخ کی اصل روح اس کا فلسفہ ہے، وجوہات کو سمجھنا۔ اچھا، تو وہ صرف شکایت نہیں کر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی غلطیاں کیا تھیں جو اس وقت کے مورخین کر رہے تھے؟ دیکھیں، انہوں نے 3 بڑی غلطیوں کی نشاندہی کی۔ پہلی، سنی سنائی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا۔ کوئی تحقیق نہیں، کوئی تصدیق نہیں۔ جی، بس جو کسی نے کہہ دیا وہ لکھ دیا۔ دوسری، اور یہ بہت اہم ہے،
انسانی معاشرے کے اصولوں کو نظر انداز کرنا۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ ایک معاشرہ فطرتاً کیسے کام کرتا ہے؟ بالکل، اس کی حدود کیا ہیں۔ اور تیسری، عقل اور منطق کو استعمال نہ کرنا۔ وہ اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ کسی واقعے کو نقل کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ کیا وہ عقلی طور پر ممکن بھی ہے یا نہیں۔ مجھے یہ آخری نقطہ بہت دلچسپ لگتا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ کا ذریعہ معتبر ہو، بلکہ یہ بھی کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ خود بھی قابل یقین ہو۔ جی، کیا اس کی کوئی مثال ہے ان کی تحریر میں جہاں انہوں نے کسی مشہور تاریخی قصے کو اسی منطق کی بنیاد پر رد کیا ہو؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک مشہور مثال بنی اسرائیل کی فوج کی تعداد کے بارے میں ہے۔ اچھا، قصہ مشہور تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر سے لے کر نکلے تو ان کی فوج میں 6 لاکھ جنگجو تھے۔ 6 لاکھ؟ ابن خلدون کہتے ہیں، ایک منٹ رکیے، وہ حساب لگاتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے جد امجد جب مصر میں داخل ہوئے تو وہ کل 70 افراد تھے۔ صرف 70؟ جی، ان کے اور حضرت موسیٰ کے درمیان زیادہ سے زیادہ 4 نسلوں کا فاصلہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 نسلوں میں 70 افراد کا خاندان لاکھوں جنگجوؤں پر مشتمل فوج کیسے تیار کر سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ آبادیاتی طور پر ناممکن ہے۔ واہ، یعنی وہ 600 سال پہلے فیکٹ چیکنگ کر رہے تھے، وہ بھی ریاضی اور آبادیات کے اصولوں کے ذریعے۔ یہ تو کمال ہے۔ بالکل۔ اسی طرح یمن کے طبہ بادشاہوں کے بارے میں کہانیاں تھیں کہ انہوں نے مشرق اور مغرب میں دور دراز علاقوں تک حملے کیے۔ ابن خلدون اسے بھی رد کرتے ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جغرافیہ کو تو دیکھو، ایک بڑی فوج کو ہزاروں میل صحراؤں اور طاقتور سلطنتوں سے گزار کر لے جانا اور سب سے بڑھ کر ان سب کے لیے راشن پانی کا انتظام کرنا اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ممکن ہی نہیں تھا۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں محض قصہ گوؤں کی ذہنی اختراع ہیں، تاریخ نہیں۔ اور وہ ارم جو ستونوں والا شہر تھا والی کہانی کا کیا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سونے چاندی سے بنا تھا اور پھر غائب ہو گیا؟ اس پر بھی ان کا تجزیہ بہت عقلی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن میں لفظ عماد استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ستون ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے مراد عظیم و شان عمارتیں لیں، لیکن ابن خلدون ایک متبادل نظریہ پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عماد سے مراد خیموں کے ستون بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، خیموں کے ستون؟ جی، جو عرب کی بدوی زندگی کی علامت ہیں۔ ان کے نزدیک ایک غائب ہو جانے والے جادوئی شہر کا تصور غیر منطقی ہے، جبکہ بدوی قبیلوں کا طاقتور ہونا ایک تاریخی حقیقت ہے۔ تو وہ ہمیشہ غیر معمولی دعوے کے لیے ٹھوس ثبوت مانگتے تھے۔ بالکل۔ تو اگر وہ پچھلے مورخین کے طریقوں کو مسترد کر رہے تھے تو ان کے نزدیک تاریخ کو چلانے والی اصل قوت کیا تھی؟ وہ کون سا انجن تھا جسے باقی سب نظر انداز کر رہے تھے؟ یہیں پر ان کا سب سے انقلابی نظریہ سامنے آتا ہے۔ وہ انجن ہے عصبیت۔ عصبیت؟ یہ ان کی فکر کا مرکزی نقطہ ہے۔ عصبیت، میں نے یہ لفظ سنا ہے۔ اس کا عام طور پر ترجمہ گروہی یکجہتی یا سماجی اتحاد کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے یا اس کا مطلب کچھ اور گہرا ہے؟ ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس تصور کی روح کو پوری طرح بیان نہیں کرتا۔ عصبیت صرف ایک دوسرے کو پسند کرنا نہیں ہے۔ یہ ایک گروہ کے اندر پایا جانے والا وہ شدید احساس ذمہ داری، مشترکہ مقصد اور ایک دوسرے کے لیے جان دینے کا جذبہ ہے جو انہیں ایک مضبوط اکائی بناتا ہے۔ اچھا، یہ وہ سماجی گوند ہے جو ایک خاندان، قبیلے یا قوم کو جوڑ کر رکھتی ہے اور انہیں بڑے بڑے کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تو اقتدار کا سارا کھیل اسی پر ہے۔ ابن خلدون کے مطابق اقتدار اسی گروہ کو ملتا ہے جس کی عصبیت سب سے مضبوط ہو۔ تو یہ ایک طرح کا سماجی سرمایہ ہے، جس گروہ کے پاس یہ زیادہ ہوگا وہ زیادہ طاقتور ہوگا۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر وہ سلطنتوں کے عروج و زوال کا ایک پورا چکر بیان کرتی ہیں جو تقریباً ایک حیاتیاتی چکر کی طرح ہے۔ اچھا، یہ چکر کیسے کام کرتا ہے؟ اس کے مراحل کیا ہیں؟ اس کا آغاز بدوی یا صحرائی زندگی سے ہوتا ہے۔ ابن خلدون کے مطابق صحرا کی سخت اور مشکل زندگی لوگوں کو سخت جان، بہادر اور ایک دوسرے پر انحصار کرنے والا بناتی ہے۔ صحیح۔ ان میں کوئی مصنوعی دیواریں نہیں ہوتیں، بقا کے لیے انہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اسی ماحول میں مضبوط ترین عصبیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک سخت جان گروہ ہے جس میں زبردست اتحاد ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ،
یہی مضبوط عصبیت انہیں یہ طاقت دیتی ہے کہ وہ شہری علاقوں پر حملہ کریں جہاں کے لوگ آرام طلب اور نرم ہو چکے ہیں۔ اور ان کی عصبیت کمزور پڑ چکی ہے۔ بالکل، وہ انہیں شکست دے کر ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ خود شہروں میں بس جاتے ہیں اور بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ تیسرا مرحلہ ہوگا۔ ہے فنون کی سرپرستی کرتا ہے اور ایک عظیم تہذیب کی بنیاد رکھتا ہے۔ لیکن یہیں سے کامیابی کے عروج پر ہی زوال کا بیج بویا جاتا ہے؟ جی ہاں، یعنی کامیابی ہی ناکامی کی وجہ بن جاتی ہے؟ یہ کیسے؟ کیونکہ شہر کی زندگی اور عیش و عشرت ان کی وہ سختی اور بہادری ختم کر دیتی ہے جو ان کی طاقت کا اصل راز تھی۔ اچھا، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ لوگ آرام طلب ہو جاتے ہیں، مشترکہ مقصد کی جگہ ذاتی مفادات لے لیتے ہیں۔ حکمران طبقہ عوام سے کٹ جاتا ہے اور محلوں کی عیش میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں عصبیت یعنی وہ سماجی گوند کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ابن خلدون کا وہ مشہور نظریہ بھی تو ہے کہ یہ زوال نسل در نسل ہوتا ہے۔ جی، ان کا مشہور قول ہے کہ شرف ایک نسب میں زیادہ سے زیادہ 4 نسلوں تک رہتا ہے۔ 4 نسلیں؟ پہلی نسل یعنی بانی سلطنت قائم کرنے کی صعوبتیں جھیلتی ہے۔ دوسری نسل اپنے باپ کے ساتھ کام کرتی ہے اور اس سے سیکھتی ہے۔ تیسری نسل صرف اپنے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی چیزوں پر فخر کرتی ہے اور تقلید پر اکتفا کرتی ہے۔ جی، اور چوتھی نسل وہ اتنی آرام طلب اور عیش و عشرت کی عادی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی محنت اور عظمت کو پوری طرح تباہ کر دیتی ہے۔ تو چوتھی نسل تک پہنچتے پہنچتے عصبیت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آخری مرحلہ آتا ہے۔ اب یہ سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے، اس کی عصبیت ختم، اس کی فوجی طاقت کمزور، اور پھر صحرا یا پہاڑوں سے ایک نیا، بھوکا اور مضبوط عصبیت والا گروہ اٹھتا ہے اور اس کمزور سلطنت پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ چکر نئے سرے سے شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو ایک نا ختم ہونے والا چکر ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف عیش و عشرت ہی ایک سلطنت کو تباہ کر دیتی ہے، یہ تھوڑا سادہ لگتا ہے۔ کیا ابن خلدون اس کی مزید تفصیل میں جاتے ہیں؟ مطلب عیش و عشرت ٹھوس معاشی اور سماجی سطح پر کیا تبدیلیاں لاتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ وہ صرف اخلاقی بات نہیں کرتی، وہ اس کا گہرا معاشی تجزیہ کرتی ہیں۔ ان کے مطابق جب حکمران طبقہ عیش و عشرت میں پڑتا ہے تو شاہی خاندان اور حکومت کے اخراجات وہ آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ان بے تحاشا اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ عوام پر ٹیکس بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور جب ٹیکس بہت زیادہ ہو جائیں تو لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، کیونکہ جب محنت کا بڑا حصہ حکومت ہی لے جائے تو محنت کھانے کا کیا فائدہ؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ ابن خلدون یہی کہتے ہیں کہ بھاری ٹیکس پیداوار اور کاروبار کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، جس سے معیشت سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ ایک اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز کی نشاندہی کرتی ہیں، جب حکمران خود تاجر بن جائیں۔ اس کا کیا مطلب؟ جب بادشاہ، اس کے وزیر اور جرنیل خود کاروبار کرنے لگیں، وہ اپنی سیاسی طاقت کا استعمال کر کے کسانوں سے سستے داموں فصلیں خریدتے ہیں اور منڈی میں مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ یعنی وہ عام تاجروں کو مقابلے سے باہر کر دیتے ہیں۔ جی، اس سے پوری معیشت تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ عام آدمی کے لیے کاروبار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ یعنی وہ صدیوں پہلے کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور مارکیٹ ڈسٹورشن جیسے تصورات پر بات کر رہے تھے جو آج کل کے بزنس اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ بالکل، یہ تو وقت سے بہت آگے کی سوچ ہے۔ اور بات صرف معیشت تک نہیں رہتی ہوگی۔ نہیں رہتی۔ وہ کہتی ہیں کہ ظلم بادشاہت کے خاتمے کا اعلان ہے۔ جب ریاست لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا شروع کر دے، جب انصاف نہ ملے، تو لوگوں کا ریاست پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور وہ محنت سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ جی، تو یہ ایک زنجیر کی طرح ہے، شاہی عیاشی، پھر بھاری ٹیکس، حکمرانوں کی ناجائز تجارت، عوام پر ظلم، اور ان سب کا نتیجہ معاشی تباہی اور پھر اخلاقی تباہی۔ اچھا؟ جب ایمانداری سے پیسہ کمانا مشکل ہو جائے اور ہر طرف ناانصافی ہو تو معاشرے میں دھوکہ دہی، رشوت، جوا اور سود خوری جیسی برائیاں پھیل جاتی ہیں۔ لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ جی، محنت کے بجائے ناجائز ذرائع تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف عیش و عشرت کی بات نہیں، یہ ایک پورا سسٹم ہے جو اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔
یہ شخص واقعی ایک جینیس تھا. وہ سیاست، معیشت اور سماجی اخلاقیات کو ایک ہی لڑی میں پرو رہا ہے. اچھا، یہ تو ہوئی ریاست اور معاشرے کی بات. ابن خلدون کا علم اور سائنس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ کیا وہ ہر قسم کے علم کی حمایت کرتے تھے؟ انہوں نے علوم کو 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا. ایک کو وہ نقلی علوم کہتی تھیں، یعنی روایتی علوم جو وحی اور روایت پر مبنی ہے، جیسے قرآن کی تفسیر، حدیث اور فقہ. اور دوسری قسم تھی عقلی علوم کی، یعنی وہ علوم جو انسانی عقل، منطق اور مشاہدے پر مبنی ہوں، جیسے فلسفہ، ریاضی، طبیعت وغیرہ. لیکن میں نے پڑھا ہے کہ وہ تمام عقلی علوم کے حامی نہیں تھے، جو ان کے منطقی مزاج کو دیکھتے ہوئے تھوڑا عجیب لگتا ہے. جی، اور یہی ان کی سوچ کا ایک اور دلچسپ پہلو ہے. وہ اپنی عقلی اور تنقیدی سوچ کے باوجود، یا شاید اسی کی وجہ سے، 2 چیزوں کو سختی سے رد کرتی تھیں: علم النجوم یعنی ایسٹرالوجی، اور کیمیا گری، الکمی. بالکل. علم النجوم کو کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ سائنس نہیں، محض وہم اور قیاس آرائی تھی. اچھا. وہ کہتی تھیں کہ ستاروں اور سیاروں کا انسانی تقدیر یا زمینی واقعات پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں جن کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں. اسے وہ توہم پرستی سمجھتے تھے. جی، اور کیمیا گری کے بارے میں تو ان کا رویہ اور بھی سخت تھا. وہ اسے ایک بہت بڑا دھوکہ سمجھتی تھیں. دھوکہ؟ کس طرح؟ ان کا کہنا تھا کہ کیمیا گروں کا مقصد سونا بنانا نہیں ہوتا، بلکہ عام دھاتوں پر سونے کا پانی چڑھا کر یا جعلی سکے بنا کر لوگوں کو بے وقوف بنانا اور ان کا پیسہ لوٹنا ہوتا ہے. ان کا وہ طنز بہت مشہور ہے جو انہوں نے کیمیا گروں پر کیا تھا. جی، وہ لکھتی ہیں کہ اگر آپ کسی کیمیا گر سے ثبوت مانگیں کہ کیا اس نے واقعی سونا بنایا ہے، تو وہ کہے گا یہ میرے استاد کا راز تھا، یا میرے پاس بس اس کی کتاب ہے، طریقہ نہیں. اور آخر میں وہ یہ کہہ کر جان چھڑا لے گا کہ ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے. یعنی وہ 14ویں صدی کے گیٹ ریچ کوئک اسکیمرز تھے اور ابن خلدون ان کا پردہ فاش کر رہے تھے. بالکل. یہ ان کی سائنسی سوچ وہ ظاہر کرتا ہے. وہ ہر دعوے کو عقل، فطرت کے اصولوں اور تجربے کی کسوٹی پر پرکھتے تھے. صحیح. ان کا ماننا تھا کہ کیمیا گری فطرت کے قوانین کے خلاف ہے، کیونکہ ہر دھات کی اپنی ایک فطری خاصیت ہوتی ہے جسے آپ مصنوعی طریقے سے بدل نہیں سکتے. تو جب ہم ان سب باتوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، ان کا تاریخ پر تنقیدی نقطہ نظر، عصبیت کا نظریہ، سلطنتوں کے عروج و زوال کا معاشی تجزیہ اور سائنس اور توہم پرستی میں فرق کرنے کی صلاحیت، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ صرف ایک مورخ نہیں تھے، یعنی سوشیولوجسٹ تھیں. انہوں نے ایک نیا علم ہی بنا دیا. جی، جسے انہوں نے علم العمران کا نام دیا. ایک ایسا علم جو معاشروں کے کام کرنے کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ابن خلدون نے ہمیں تہذیب کا ایک آپریٹنگ مینول دیا ہے اور ساتھ میں ایک وارننگ لیبل بھی. بالکل. انہوں نے ہمیں بتایا کہ معاشرے کو کیا چیز جوڑتی ہے، یعنی عصبیت، اور کیا چیز اسے توڑتی ہے، یعنی ظلم، عیش و عشرت اور معاشی ناانصافی. بالکل. ان کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی الگ تھلگ نہیں ہوتا. جغرافیہ، معیشت، سیاست، سماجی تعلقات اور عوامی اخلاقیات، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایک میں بگاڑ آتا ہے تو پوری زنجیر متاثر ہوتی ہے. جی، ان کا تاریخی چکر کا نظریہ صرف ماضی کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے حالات کا تجزیہ کرنے کے لیے بھی ایک طاقتور اینک فراہم کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں. ابن خلدون نے صدیوں پہلے لکھا تھا کہ گروہی یکجہتی کا خاتمہ، معاشی دباؤ اور ناانصافی کسی بھی تہذیب کے زوال کی نشانیاں ہیں. جی ہاں. آج کی دنیا میں اپنے ارد گرد، اپنے اداروں، اپنی قوموں پر نظر ڈالیں تو کیا ہمیں ان کے بیان کردہ اصول کہیں لاگو ہوتے نظر آتے ہیں؟ اور اگر آتے ہیں تو ہم اس چکر میں کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم 14ویں صدی کے ایک ایسے ذہین مفکر کی دنیا میں اتر رہے ہیں جنہوں نے تاریخ کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہی بدل دیا. ابن خلدون. جی. اور ان کی وہ حیرت انگیز کتاب مقدمہ. بالکل. اور مقدمہ کی روشنی میں ہم ایک بہت ہی، آپ کہیے کہ دلچسپ سوال پر غور کریں گے
کہ یہ جو دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، چمکتے دمکتے شہر ہیں، یہ اپنی بنیاد کے لیے صحرا کی اس سخت بےرحم زندگی کے مقروض کیسے ہیں؟ یہ سوال ہی دراصل ابن خلدون کے پوری فکر کا مرکز ہے، اور اس کا جواب ان کے دو بنیادی تصورات میں چھپا ہے۔ ایک ہے بداوا، یعنی صحرائی یا خانہ بدوش زندگی، جی، اور دوسرا ہے ہزارہ، یعنی شہری اور مہذب زندگی۔ ان کے نزدیک یہ صرف دو الگ الگ طرز زندگی نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور تاریخ کا پہیہ آپ کہہ لیں انہی دو پہیوں پر گھومتا ہے۔ تو آج کی ہماری یہ جو کھوج ہے، اس کا مقصد ابن خلدون کے اسی نظریے کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحرا کی سختیوں سے آخر وہ کون سی طاقت پیدا ہوتی ہے جو قبائل کو تخت و تاج تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ طاقت جسے ابن خلدون عصبیہ کہتے ہیں، یہ آخر ہے کیا؟ جی، اور پھر کیسے شہروں کی چکا چوند اور آسائشیں اسی طاقت کو ختم کر کے سلطنتوں کے زوال کا باعث بنتی ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ابن خلدون کے اس مشہور جملے کو سمجھنا ہوگا کہ بداوت ہزارہ سے پہلے آتی ہے، یعنی صحرائی زندگی شہری زندگی کی بنیاد ہے۔ جی، یہ ایک قدرتی ترتیب ہے۔ وہ اسے انسانی ضروریات کے پیمانے سے سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے انسان اپنی بقا کے لیے، اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے جد و جہد کرتا ہے نا، صحیح۔ اور یہ مرحلہ صحرا کی سادہ زندگی میں طے ہوتا ہے۔ جب یہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، تبھی وہ آسائشوں اور سہولیات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جن سے پھر شہر وجود میں آتے ہیں۔ یہ تھوڑی حیران کن ہے۔ عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تہذیب کا مرکز تو شہر ہوتے ہیں، جہاں علم و فن، قانون، یہ سب چیزیں پروان چڑھتی ہیں۔ جی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن خلدون کے مطابق اصل توانائی کا جو سرچشمہ ہے وہ صحرا ہے۔ جی، ان کے نزدیک شہر توانائی پیدا نہیں کرتے، وہ توانائی استعمال کرتے ہیں۔ وہ آتی صحرا سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر بدو کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی معاشی حالت بہتر کرے اور شہر کی آسائشوں سے لطف اندوز ہو۔ بالکل، اس لیے وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی شہری اپنی مرضی سے شہر کی سہولیات چھوڑ کر صحرا کی مشکلات بھری زندگی گزارنے چلا جائے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ ایک یک طرفہ بہاؤ ہے۔ گویا صحرا ایک نرسری ہے جہاں انسانی معاشرے کے سب سے مضبوط پودے اگتے ہیں، اور شہر ایک خوبصورت باغ ہے جہاں وہ پودے اپنی پوری شان تو دکھاتے ہیں، لیکن اپنی جڑیں کمزور کر بیٹھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو گویا یہ ایک فطری ترقی کا عمل ہے، جیسے کوئی شخص بچپن کی سادگی سے نکل کر جوانی کی پیچیدگیوں میں قدم رکھتا ہے۔ لیکن اس سفر کو ممکن بنانے والی وہ کون سی چیز ہے جسے ابن خلدون عصبیہ کہتے ہیں؟ یہ لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف خاندانی یا قبائلی یکجہتی ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری اور طاقتور چیز ہے۔ عصبیہ کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک گروہ کا سماجی گوند ہے۔ سماجی گوند یعنی سوشل گلو؟ جی، یہ وہ اندرونی جذبہ ہے جو لوگوں کو باہمی دفاع، مدد اور ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد کرتا ہے۔ ذرا صحرا کی زندگی کا تصور کریں، جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی پولیس، نہ فوج، نہ کوئی حکومت آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، سب کچھ صرف اور صرف آپ کے گروہ کی طاقت پر منحصر ہے۔ اچھا، اگر کسی ایک پر حملہ ہو تو پورا قبیلہ ایک جسم کی طرح اس کا دفاع کرتا ہے۔ یہ جو مشترکہ بقا کا احساس ہے نا، یہی عصبیت کو جنم دیتا ہے۔ یہ صرف خون کا رشتہ نہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ یہ تو کسی نئی بننے والی کمپنی یا سٹارٹ اپ کی طرح لگتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بھوکی ٹیم جس میں زبردست یکجہتی ہو، اور وہ ایک بڑی سست اور بیوروکریسی میں جکڑی ہوئی کمپنی کو چیلنج کر دیتی ہے۔ کیا ابن خلدون یہی کہہ رہے ہیں کہ سلطنتیں بھی ایسے ہی بنتی ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ ابن خلدون کا سب سے انقلابی نظریہ یہی ہے کہ شاہی اقتدار عصبیت کا آخری مقصد ہے۔ اچھا، جب ایک گروہ کی عصبیت بہت مضبوط ہوتی ہے تو وہ نہ صرف اپنا دفاع کرتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے جو کمزور گروہ ہیں ان پر غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ طاقت بڑھتی جاتی ہے، وہ اتحاد بناتے ہیں، علاقے فتح کرتے ہیں، اور آخر کار ایک ایسی غالب قوت بن جاتے ہیں جو ایک پوری سلطنت قائم کر لیتی ہے۔ ان کے مطابق
اقتدار چھینا جاتا ہے اور چھیننے کے لیے جس اجتماعی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہی عصبیہ ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، یعنی سلطنت کی بنیاد اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بلکہ اس غیر مرئی گروپ فیلنگ سے بنتی ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بات جو ابن خلدون کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بدو شہری لوگوں کے مقابلے میں اچھائی کے زیادہ قریب ہیں۔ آج کے دور میں تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، ہم تو خانہ بدوشوں کو پسماندہ اور بعض اوقات وحشی سمجھتے ہیں۔ اور یہی ابن خلدون کی ذہانت ہے۔ وہ اس وحشی پن کو ایک قدرتی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں جو ابھی شہری زندگی کی برائیوں سے آلودہ نہیں ہوئی۔ اچھا، ان کے مطابق بدوؤں کی فطرت اپنی اصل حالت میں ہوتی ہے، وہ بہادر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں روز اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ وہ خود انحصار ہوتے ہیں کیونکہ ان کی مدد کے لیے کوئی حکومت نہیں آتی۔ صحیح۔ ان میں دھوکہ دہی اور عیاری کم ہوتی ہے کیونکہ صحرا کی سادہ زندگی میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس شہری لوگ قانون، پولیس اور حکمرانوں پر انحصار کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی حفاظت خود کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ بالکل، شہر کی دیواریں اور محافظ انہیں جسمانی طور پر تو محفوظ رکھتے ہیں لیکن ان کی اندرونی ہمت اور جرت کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شہری تہذیب میں کوئی اچھائی نہیں؟ مطلب علم، فن، صنعت، قانون کی حکمرانی، یہ سب تو شہروں میں ہی پروان چڑھتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور یہاں جدید مورخین ابن خلدون سے تھوڑا اختلاف کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، وہ شہری زندگی کے ان مثبت پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کرتے، لیکن وہ انہیں تہذیب کے عروج کے بجائے اس کے زوال کی علامت سمجھتے ہیں۔ زوال کی علامت؟ وہ کیسے؟ ان کے نزدیک جب کوئی معاشرہ بہت زیادہ مہذب، آرام طلب اور فنون لطیفہ میں ڈوب جاتا ہے تو وہ اپنی بقا کے لیے جو ضروری بنیادی طاقت ہے یعنی عصبیہ وہ کھو دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعیشات اور آسائشیں انسان کو بزدل اور کمزور بنا دیتی ہیں۔ تو ان کے نزدیک اصل خرابی شہری زندگی کی آسائشوں میں ہے اور ان سے پیدا ہونے والی اخلاقی اور جسمانی کمزوریوں میں ہے۔ تو یہاں سے وہ تاریخی چکر شروع ہوتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ ایک مضبوط عصبیہ والا گروہ صحرا سے اٹھتا ہے، شہر فتح کرتا ہے، اپنی سلطنت قائم کرتا ہے، لیکن پھر کہانی آگے کیسے بڑھتی ہے؟ یہیں سے ابن خلدون کا مشہور 3 نسلوں کا نظریہ سامنے آتا ہے جو سلطنتوں کے عروج و زوال کی ایک شاندار وضاحت پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خاندان یا گروہ کی حکمرانی عموماً 3 نسلوں یعنی تقریباً 120 سال سے زیادہ نہیں چلتی۔ آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلی نسل، یہ کون ہے؟ پہلی نسل فاتحین کی نسل ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو صحرا کی بھٹی سے تپ کر نکلے ہیں۔ ان میں صحرائی زندگی کی سختی، بہادری، سادگی اور سب سے بڑھ کر وہ مضبوط عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے جس نے انہیں فتح دلائی۔ وہ اب بھی خود کو قبیلے کا سردار سمجھتے ہیں، بادشاہ نہیں۔ وہ مل کر فیصلے کرتے ہیں اور ان کا رعب و دبدبہ قائم رہتا ہے۔ وہ سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو پہلی نسل نے خون پسینے سے سلطنت بنائی، لیکن ان کے بچے وہ تو محلوں میں پیدا ہوئے، انہوں نے تو صحرا کی دھوپ تک نہیں دیکھی ہوگی۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ یہ دوسری نسل کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا۔ دوسری نسل شاہی محلوں میں اقتدار اور آسائشوں کے سائے میں پرورش پاتی ہے۔ وہ صحرائی زندگی کی کہانیاں صرف اپنے باپ دادا سے سنتے ہیں۔ صرف سنتے ہیں، تجربہ نہیں کرتے۔ جی، وہ صحرائی رویوں سے نکل کر شہری ثقافت اور طور طریقے اپنا لیتے ہیں۔ ان کی عصبیت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ ایک دوسرے پر نہیں بلکہ بادشاہ کی ذات اور قائم شدہ نظام پر انحصار کرتے ہیں۔ اچھا، انفرادیت پسندی بڑھ جاتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے پہلی نسل کی جد و جہد اور عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی حد تک اس وراثت کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے تیسری نسل جو غالباً اس کہانی کا آخری باب نکلتی ہے۔ جی ہاں، تیسری نسل صحرائی زندگی، اس کی سختیوں اور عصبیہ کے تصور کو مکمل طور پر بالکل فراموش کر چکی ہوتی ہے۔ وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکمرانی ان کا پیدائشی حق ہے۔ بالکل، جس کے لیے کسی محنت یا قربانی کی ضرورت نہیں۔ عیش و عشرت اور فضول خرچی ان کی زندگی کا معمول بن جاتی ہے۔ ان کی عصبیہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اپنے دفاع کے لیے بھی کرائے کے سپاہیوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ تو سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ جی، ایک خوبصورت لیکن گلے سڑے پھل کی طرح۔
بس ایک دھکے کی دیر ہوتی ہے، اور وہ دھکا صحرا سے آنے والی ایک نئی تازہ دم عصبیہ والا گروہ لگاتا ہے اور تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ کیا ابن خلدون اپنی کتاب میں اس نظریے کی کوئی ٹھوس تاریخی مثال بھی دیتے ہیں؟ جی، وہ کئی مثالیں دیتے ہیں، لیکن سب سے دلچسپ اور گہری مثال بنی اسرائیل کی ہے، جس کا ذکر قرآن اور تورات دونوں میں ہے۔ وہ اس واقعے کو ایک سماجی اور سیاسی تجزیے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ مصر میں فرعون کی طویل غلامی نے بنی اسرائیل کی عصبیہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ وہ ذلت، محکومیت اور بزدلی کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کی اجتماعی ہمت اور خودداری وہ مر چکی تھی۔ یہ ایک حیران کن بات ہے، یعنی ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کے باوجود وہ لڑنے سے انکار کر گئے۔ ابن خلدون کے نظریے کے مطابق اس کی وجہ صرف خوف نہیں بلکہ ان کی عصبیہ کا مکمل خاتمہ تھا۔ بالکل، جب حضرت موسیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی آبائی سرزمین حاصل کرنے کے لیے کنعانیوں سے جنگ کریں تو ان کا جواب ان کی نفسیاتی حالت کا آئینہ دار تھا۔ انہوں نے کہا، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ جی، یہ ایک ایسی قوم کا جواب تھا جس کی روح مر چکی تھی۔ ابن خلدون کے مطابق اللہ تعالیٰ کا انہیں سزا کے طور پر 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے دینا ایک، آپ کہیں کہ سماجی حکمت عملی تھی۔ سماجی حکمت عملی؟ جی، اس کا مقصد یہ تھا کہ غلامی کی ذہنیت والی نسل ختم ہو جائے اور صحرا کی سختیوں اور آزادی کی فضا میں ایک نئی نسل پروان چڑھے، جس میں بہادری، خود انحصاری اور مضبوط عصبیہ ہو۔ اور پھر اسی نئی نسل نے، جو صحرا میں پلی بڑھی تھی، اپنی سرزمین کو فتح کیا۔ بالکل، یہ عصبیہ کے مرنے اور دوبارہ پیدا ہونے کی بہترین مثال ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن خلدون کے نزدیک تاریخ ایک جامد کہانی نہیں بلکہ ایک متحرک چکر ہے، اور اس چکر کا انجن عصبیہ ہے، جو صحرا کی سخت کوشی میں پیدا ہوتی ہے، سلطنتوں کو جنم دیتی ہے، اور پھر شہری زندگی کی آسائشوں اور آرام طلبی کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اور پھر صحرا سے ایک نئی چنگاری اٹھتی ہے اور یہ چکر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نظریہ صرف 14ویں صدی کے عرب قبائل تک محدود نہیں ہے، اسے آج کی دنیا پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں، چاہے وہ ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن ہو یا ایک سیاسی جماعت۔ بالکل، جب اس کی بنیاد رکھنے والوں کا جذبہ، ان کی مشترکہ جد و جہد اور مقصدیت یعنی عصبیہ، بعد میں آنے والی نسلوں کی آرام طلبی، بیوروکریسی اور ذاتی مفادات کی نظر ہو جاتی ہے، تو اس ادارے کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک لازوال اصول لگتا ہے۔ جی، یہ ہمیں اپنے ارد گرد ہر جگہ نظر آ سکتا ہے۔ یہ سوچنے کے لیے ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ بالکل، اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم سلطنتوں، خلافت اور سرکاری رتبے یعنی افسر شاہی پر ابن خلدون کے نظریات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے زبردست ذہن کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں جس نے صدیوں پہلے طاقت کے عروج و زوال کا ایک ایسا نقشہ بنایا جو آج بھی حیران کن حد تک سچ لگتا ہے۔ ابن خلدون جی، ہمارے سامنے ان کی شہرہ آفاق کتاب مقدمہ کے کچھ حصے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ سلطنتیں کیسے بنتی اور ٹوٹتی ہیں، بلکہ طاقت کی اس نفسیات کو سمجھنا ہے جو اس پورے کھیل کو چلاتی ہے۔ بالکل، اور آپ نے جو کہا نا، طاقت کی نفسیات، ابن خلدون کے لیے تاریخ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک باقاعدہ سماجی سائنس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشروں کے عروج و زوال کے پیچھے ٹھوس اصول کام کرتے ہیں، یعنی جیسے فزکس کے اصول ہوتے ہیں۔ واہ، طاقت کی فزکس! جی، اور ان کا جو مرکزی خیال ہے وہ دولت یعنی ریاست اور عصبیت یعنی گروہی یکجہتی کے تعلق پر ہے۔ آج ہم اسی سائیکل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اسی مرکزی خیال سے شروع کرتے ہیں۔ یہ عصبیت کیا چیز ہے؟ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کوئی خاندانی تعصب، لیکن ابن خلدون کے لیے اس کا مطلب کہیں زیادہ گہرا ہے۔ بہت گہرا ہے۔ یہ صرف ایک احساس نہیں ہے، یہ ایک، آپ سمجھے کہ ایک سماجی بیٹری کی طرح ہے۔ سماجی بیٹری؟ جی، ایک ایسی قوت جو ایک گروہ کو چارج کرتی ہے۔ ابن خلدون کے مطابق عصبیت کسی گروہ کی وہ مشترکہ خواہش، وہ اجتماعی قوت ہے جو انہیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیتی ہے۔ اچھا، مطلب اس کے بغیر کوئی گروہ اقتدار حاصل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ محض حب الوطنی سے زیادہ قدیم اور زیادہ طاقتور چیز ہے۔
تو یہ بیٹری چارج کیسے ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے جب ایک ہی علاقے میں کئی گروہوں کے پاس اپنی اپنی چارج شدہ بیٹریاں ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ چارج ہوتی ہے سختی سے، بقا کی جد و جہد سے، اور جب مختلف عصبیتیں موجود ہوں تو جو سب سے مضبوط ہے، جس کی بیٹری سب سے زیادہ چارجڈ ہے، وہ غالب آ جاتی ہے۔ بالکل، وہ کمزور گروہوں کو یا تو شکست دیتی ہے یا اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ ان سب کو ملا کر ایک سپر عصبیت بن جاتی ہے، اور وہیں سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو یہ عصبیت ایک قبیلے کو ریاست بنانے کے سفر پر لے جاتی ہے، لیکن یہ سفر اصل میں ہوتا کیسے ہے؟ مطلب ایک قبیلائی سردار بادشاہ کیسے بن جاتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی اعلان نہیں ہوتا، یہ قدرتی عمل ہے۔ جب ایک سردار، جس کے پیچھے یہ چارجڈ سماجی بیٹری ہو، وہ سیاسی خلا دیکھتا ہے تو وہ اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہیں سے شاہی اختیار، جسے وہ ملک کہتے ہیں، شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے، بدوی یعنی صحرا نشین اور شہری زندگی کا فرق۔ عصبیت کی جڑیں صحرا کی سخت زندگی میں ہوتی ہیں۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے۔ آخر صحرا میں ایسا کیا ہے جو اس قوت کو اتنا بڑھاتا ہے، جبکہ شہر آ کے یہ کمزور پڑ جاتی ہے؟ اسے ایسے دیکھیں، صحرا میں آپ کی حفاظت کے لیے نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی دیوار۔ آپ کا واحد سہارا آپ کا قبیلہ ہے۔ صحیح۔ بقا کے لیے ایک دوسرے پر انحصار لازم ہے۔ یہ روزمرہ کی حقیقت ان کے اتحاد کو فولاد بنا دیتی ہے۔ اس کے برعکس شہر میں ریاست آپ کو تحفظ دیتی ہے، قانون ہے، آسائشیں ہیں۔ تو آپ کو اپنے پڑوسی کی اتنی ضرورت نہیں رہتی؟ بالکل۔ شہری زندگی انسان کو انفرادیت پسند بناتی ہے، اور یہی چیز عصبیت کے لیے زہر کا کام کرتی ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہر صحرائی جنگجو کا خواب ہی ایک شہر فتح کرنا ہوتا ہے، تو گویا جس مقصد کے لیے وہ لڑتے ہیں وہی ان کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی تو ابن خلدون کی فکر کا مرکزی المیہ ہے۔ کامیابی اپنے اندر ناکامی کے بیج رکھتی ہے۔ جس لمحے وہ صحرا کی سختیاں چھوڑ کر محل کی نرمی اپناتے ہیں، ان کی وہ سماجی بیٹری وہ ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ زوال کا عمل کتنا وقت لیتا ہے؟ کیا یہ اچانک ہوتا ہے یا نسل در نسل چلنے والی ایک سست موت ہے؟ یہ ایک سست موت ہے، اور ابن خلدون نے اس کا ایک حیرت انگیز ماڈل پیش کیا ہے، جسے 3 نسلوں کا نظریہ کہتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق ایک خاندان کی حکمرانی عموماً 3 نسلوں تک چلتی ہے، تقریباً 120 سال۔ 120 سال! یہ تو ایک خاندانی ڈرامے کی طرح لگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کا پہلا ایکٹ یعنی پہلی نسل وہ کیسی ہوتی ہے؟ پہلی نسل بانیوں کی ہوتی ہے۔ یہ وہ سخت جان لوگ ہیں جنہوں نے سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ صحرا کی سختیاں جھیل چکے ہوتے ہیں۔ ان میں بہادری ہے، سادگی ہے، اور ان کی عصبیت عروج پر ہوتی ہے۔ بالکل عروج پر۔ وہ خود کو اب بھی قبیلے کا حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ شان و شوکت بانٹتے ہیں۔ ان کا اختیار خوف اور احترام پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں ان کے بچے، دوسری نسل۔ وہ تو محلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اس سے ان کا نظریہ کیسے بدلتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ دوسری نسل منتقلی کی نسل ہے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کی جدوجہد کو دیکھا ہے، لیکن خود نہیں جھیلی۔ وہ صحرا کی سادگی سے شہری ثقافت کی عیش و عشرت کی طرف جاتے ہیں۔ اب حکمران شان و شوکت کو اپنے لیے مخصوص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عصبیت کمزور پڑتی ہے، لیکن پہلی نسل کی یاد کی وجہ سے کچھ پرانی خوبیاں باقی رہتی ہیں۔ اور پھر آتی ہے تیسری نسل، جو اس ڈرامے کا آخری اور شاید المناک ایکٹ ہے۔ بالکل، تیسری نسل یعنی پوتے۔ انہوں نے دادا کی جد و جہد کے صرف قصے سنے ہیں۔ وہ عیش و عشرت اور آسانیوں کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ صحرائی زندگی ان کے لیے ایک کہانی ہے، ایک بھولی بسلی کہانی۔ عصبیت کی بیٹری اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ وہ ریاست کے دفاع کا مطلب بھی بھول جاتے ہیں۔ اب سلطنت کرائے کے فوجیوں پر انحصار کرتی ہے، اور اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے۔ جی، اب وہ کسی بھی نئے، بھوکے اور مضبوط عصبیت والے گروہ کے لیے ایک تیار شکار ہے۔ لیکن کیا یہ ایک اٹل قانون ہے؟ کیا کوئی ذہین حکمران اس چکر کو توڑ نہیں سکتا؟ کوئی چوتھی، پانچویں نسل تک سلطنت کو نہیں لے جا سکتا؟ ابن خلدون کے مطابق یہ تقریباً ایک فطری قانون ہے۔ کچھ غیر معمولی حکمران شاید اس عمل کو سست کر دیں، لیکن اسے روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ کیوں؟
کیونکہ مسئلہ صرف حکمران کا نہیں بلکہ پورے حکمران طبقے کا ہے۔ جب ایک پورا گروہ اپنی بنیادی طاقت کھو دیتا ہے تو ایک شخص اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو جب ایک سلطنت قائم ہو جاتی ہے تو اس کی مشینری کیسے کام کرتی ہے؟ ابن خلدون نے حکومت کے عہدوں اور دفاتر پر بھی تو بات کی ہے۔ جی، انہوں نے ریاست کے پورے انتظامی ڈھانچے کا تجزیہ کیا ہے۔ وہ سب سے پہلے خلافت اور بادشاہت یعنی ملک میں فرق بتاتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ ان کے مطابق خلافت ایک اسلامی تصور ہے جہاں حکمران کا کام صرف دنیاوی معاملات چلانا نہیں بلکہ شریعت کے مطابق لوگوں کی آخرت کی بھی فکر کرنا ہے، جبکہ بادشاہت خالصتاً دنیاوی طاقت کا نام ہے۔ اور اس مشینری میں وزیر کا کیا کردار تھا؟ وزیر کو حکمران کا نائب سمجھا جاتا تھا۔ ابن خلدون اسپین میں امویوں کی مثال دیتے ہیں جنہوں نے وزارت کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا تھا، مالیات کا وزیر الگ، خط و خطابت کا الگ۔ یعنی اختیارات کی تقسیم کا ایک ابتدائی ماڈل۔ جی بالکل۔ میں نے حاجب یا چیمبرلین کے عہدے کے بارے میں پڑھا ہے، جو بظاہر ایک دربان کا کام تھا لیکن وقت کے ساتھ بہت طاقتور ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک کمال کی مثال ہے کہ بیوروکریسی کیسے طاقت پر قبضہ کرتی ہے۔ شروع میں حاجب کا کام صرف لوگوں کی خلیفت تک رسائی کو کنٹرول کرنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ خاص طور پر اسپین میں وہ خلیفہ اور وزراء کے درمیان واحد رابطہ بن گیا۔ اب جس شخص کا حکمران تک رسائی پر کنٹرول ہو، اس کا اس بات پر بھی کنٹرول ہوتا ہے کہ حکمران کیا سنتا ہے اور کیا دیکھتا ہے۔ بالکل، وہ ریاست کا آپریٹنگ سسٹم بن جاتا ہے، جبکہ حکمران صرف ایک آئیکن رہ جاتا ہے۔ کمزور حکمرانوں کے دور میں حاجب ہی اصل حکمران بن جاتے تھے۔ اور تحریر و کتابت کا دفتر، دیوان الانشاء، آج کل تو ہم اسے ایک کلیریکل کام سمجھتے ہیں۔ ان کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ کاتب یا سیکرٹری ریاست کے سب سے معتبر عہدیداروں میں سے تھے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ کاتب حکمرانوں کے کان، آنکھیں اور زبان ہوتے ہیں۔ واہ! وہ ریاست کے رازوں کے امین تھے۔ ان کے لیے ذہانت، رازداری اور وفاداری لازمی تھی۔ تو یہ ایک پورا نظام تھا۔ اب واپس زوال کے اسباب پر آتے ہیں۔ ہم نے عصبیت کے خاتمے کی بات کی، لیکن اس کی ٹھوس معاشی نتائج کیا ہوتے ہیں؟ ایک ریاست دیوالیہ کیسے ہوتی ہے؟ عیش و عشرت ہی تمام معاشی خرابیوں کی جڑ بنتی ہے۔ جب حکمران طبقے کے اخراجات بڑھتے ہیں تو وہ دو کام کرتے ہیں اور دونوں ہی تباہ کن ہیں۔ پہلا، وہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن ٹیکس تو ہر ریاست لیتی ہے، اس میں خاص بات کیا ہے؟ فرق ہے، شروع میں ٹیکس کم ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو کاروبار کی ترغیب ملتی ہے، لیکن سلطنت کے بڑھاپے میں حکمران اپنے شاہی اخراجات پورے کرنے کے لیے منمانے اور بھاری ٹیکس لگا دیتے ہیں، جس سے تاجروں کا منافع ختم ہو جاتا ہے۔ جی، اور جب کام کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہ رہے تو لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پیداوار رک جاتی ہے اور نتیجے میں ریاست کی ٹیکس آمدنی مزید کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مہلک چکر ہے۔ اور دوسرا کام، جو شاید اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہے، وہ ہے جب حکمران خود تجارت میں آ جاتے ہیں۔ اوہ! یہ معیشت کے لیے موت کا پروانہ ہے۔ سوچئے، جب ریاست خود ایک تاجر بن جائے جس کے پاس لامحدود سرمایہ اور طاقت ہو تو عام تاجر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی طاقت سے کسانوں سے سستی فصلیں خریدتا ہے اور مہنگے داموں بیچتا ہے۔ اس سے مارکیٹ پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور معیشت بیٹھ جاتی ہے۔ تو سماجی طور پر عصبیت ختم ہوئی، معاشی طور پر ریاست کھوکھلی ہو گئی۔ زوال کی آخری نشانی کیا ہے؟ حکمران کی مکمل تنہائی۔ تنہائی؟ جی، جب حکمران کمزور اور عیش و عشرت کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے طاقتور وزراء اسے عوام اور حتیٰ کہ اس کے اپنے خاندان سے بھی کاٹ دیتے ہیں۔ وہ اسے محل میں قید ایک کٹ پتلی بنا دیتے ہیں اور اس کے نام پر خود حکومت کرتے ہیں۔ اور حکمران صرف ایک مہر بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل۔ اس مقام پر سلطنت کی موت صرف ایک رسمی اعلان کی دوری پر ہوتی ہے۔ یہ تو ایک الماناک لیکن بہت منطقی انجام۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ابن خلدون کے مطابق طاقت کا ایک مکمل چکر ہے۔ جس اجتماعی قوت اور سادگی سے ایک گروہ اقتدار حاصل کرتا ہے، وہی کامیابی اسے عیش و عشرت دیتی ہے جو بالآخر اس کی جڑیں کاٹ دیتی ہے۔ بالکل، اور یہ ماڈل صرف 14ویں صدی کی سلطنتوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں آج کی کارپوریشنز، سیاسی جماعتوں، یہاں تک کہ ممالک کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور ہمارے سامعین کے لیے آج کا سوال بھی یہی ہے، ابن خلدون کے اس تجزیے کی روشنی میں کیا ہر عروج اپنے اندر ہی زوال کے بیج رکھتا ہے؟ اور کیا اقتدار کا حصول ہی بالآخر اس کے خاتمے کی سب سے بڑی وجہ بن جاتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم شہری اور دیہی زندگی، شہروں کے اقتصادی اور ثقافتی پہلوؤں پر بات کریں گے۔
اچھا، تو آج ہمارے سامنے ابن خلدون کے مشہور مقدمے سے کچھ اقتباسات ہیں، اور موضوع ہے شہری تمدن، یعنی شہر کیسے بنتے ہیں، وہاں زندگی کیسی ہوتی ہے، اور یہ انسانی فطرت پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ اور شروع میں ہی ایک ایسا نقطہ سامنے آتا ہے جو تھوڑا حیران کن ہے۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ تمام تہذیبوں اور شہروں کی بنیاد صحرا یا دیہاتی زندگی ہے۔ یہ بات کچھ عجیب لگتی ہے نا؟ کیونکہ ہم تو شہر اور صحرا کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس پورے تجزیے کو غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ ابن خلدون یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقی کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے جو گاؤں سے شروع ہو کر شہر پر ختم ہو جائے، بلکہ یہ ایک چکر ہے، ایک سائیکل، جس کا انجن صحرا میں شروع ہوتا ہے۔ وہ شہری زندگی کو بدوی زندگی کا اگلا یعنی منطقی قدم قرار دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک سفر ہے صحرا سے شہر تک کا؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ لوگ پہلے اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، روٹی، کپڑا، مکان۔ جب وہ اس مرحلے سے آگے نکلتے ہیں اور ان کے پاس اضافی وسائل جمع ہو جاتے ہیں، تب وہ آسائشوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ آسائشیں انہیں شہر میں ملتی ہیں۔ یعنی بدویت پہلے آتی ہے، شہریت بعد میں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور مصنف کے مطابق یہ ایک یک طرفہ سفر ہے۔ یک طرفہ؟ جی، مطلب بدوی لوگ شہر آ کر شہری بننا چاہتے ہیں، لیکن کوئی شہری واپس صحرا کی زندگی کی طرف نہیں جانا چاہتا جب تک کہ کوئی بہت ہی بڑی مجبوری نہ آ پڑے۔ گویا شہر میں بسنا ایک بدوی معاشرے کا حتمی مقصد ہے، اس کی کامیابی کی معراج۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر اصل میں بدوی زندگی کی کامیابی کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ جی، جب ایک بدوی قبیلہ محنت کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو اس کا قدرتی انجام ایک شہر کی صورت میں نکلتا ہے۔ ایک لحاظ سے بالکل یہی بات ہے، لیکن یہیں پر ابن خلدون ایک بہت بڑا اور گہرا تضاد سامنے لاتے ہیں جو ان کے پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی شہری ثقافت جو تہذیب کا عروج ہے، اپنے اندر اس کے زوال کے بیج بھی رکھتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو کمال کا نقطہ ہے۔ مطلب کامیابی کی چوٹی پر پہنچنا ہی پھسل کر نیچے گرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ بالکل، اور یہی ابن خلدون کے تجزیے کی روح ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تہذیب ایک ایسی بیٹری کی طرح ہے جو خود کو چلاتے چلاتے ہی ختم کر دیتی ہے۔ عروج اور زوال ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جس لمحے آپ شہر بنا کر خوشحالی کی انتہا پر پہنچتے ہیں، اسی لمحے سے آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اس شہری زندگی کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں جو اسے اتنا پرکشش بھی بناتی ہیں اور اتنا خطرناک بھی۔ کتاب کے مطابق شہری لوگ بدویوں سے زیادہ کماتے ہیں، زیادہ آرام دہ زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے پاس ضرورت سے زیادہ وسائل ہوتے ہیں۔ جی، اور یہی فراوانی، یہی خوشحالی دو چیزوں کو جنم دیتی ہے: ہنر یعنی کرافٹس اور علوم یعنی سائنسز۔ جب لوگوں کو ہر وقت اپنی جان اور روٹی کی فکر سے آزادی ملتی ہے تو وہ اپنی اضافی توانائی ایسی سرگرمیوں پر لگاتے ہیں جو صرف زندہ رہنے کے لیے ضروری نہیں۔ اچھا، جیسے بڑھئی، لوہار، درزی تو بنیادی ہنر ہے، لیکن جب تہذیب بہت ترقی کر جاتی ہے تو پھر عطار، میوزک سکھانے والے، یہاں تک کہ جانوروں کو کرتب سکھانے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو وہ پیشے ہیں جن کا بدوی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، لیکن اسی تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ آپ نے زوال کی بات کی، وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ شہری لوگ اپنی حفاظت کے لیے حکومت اور شہر کی دیواروں پر انحصار کرنے لگتے ہیں، اور یہ ان کی تباہی کا نقطۂ آخر ہے۔ یہاں ابن خلدون اپنا سب سے مشہور تصور پیش کرتے ہیں جسے وہ عصبیت کہتے ہیں۔ عصبیت یعنی گروہی یکجہتی؟ جی، سوشل سولیڈیرٹی۔ بدویوں میں یہ عصبیت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، مل کر خطرات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی بقا کے لیے خود لڑتے ہیں۔ یہی عصبیت وہ طاقت ہے جو انہیں سلطنتیں بنانے کے قابل بناتی ہے۔ تو شہر میں آ کر اس عصبیت کا کیا ہوتا ہے؟ شہر میں آ کر یہ عصبیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہر شخص انفرادی زندگی گزارتا ہے، حفاظت کی ذمہ داری حکومت یا فوج کی ہوتی ہے۔ لوگ قانون کے سہارے جیتے ہیں، اپنی ذاتی ہمت کے سہارے نہیں۔ اس آرام طلبی اور تحفظ کے احساس کی وجہ سے ان کی لڑنے کی صلاحیت اور ہمت ختم ہو جاتی ہے، وہ اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا یہ تھوڑا زیادہ سادہ نہیں لگتا؟
کہ شہر میں آتے ہی لوگ اپنی بہادری کھو دیتے ہیں؟ کیا شہر میں اپنے چیلنجز نہیں ہوتے؟ آج کے دور میں تو شہری زندگی کو ہی زیادہ مسابقتی اور سخت سمجھا جاتا ہے۔ ابن خلدون اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ان کے نزدیک بہادری کا تعلق جسمانی بقا کے براہ راست خطرے سے ہے۔ بدوی روزانہ زندگی اور موت کا سامنا کر سکتا ہے۔ شہری کا سب سے بڑا چیلنج شاید نوکری کھو دینا یا کاروبار میں نقصان ہونا ہے۔ یہ بھی بڑے چیلنجز ہیں، لیکن ان کی نوعیت مختلف ہے۔ حکومت اور قانون کا ڈھانچہ انسان کی اس بنیادی حیوانی جبلت کو کند کر دیتا ہے جس کی بدوی کو ہر لمحہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایک طرف ذہنی اور فنی ترقی ہے اور دوسری طرف جسمانی ہمت اور اس عصبیت کا خاتمہ، اور کتاب کے مطابق اخلاقی گراوٹ بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور مصنف اس نقطے کو ایک قدم اور آگے لے جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ تعیشات اور آسائشیں انسان کو خواہشات کا غلام بنا دیتے ہیں۔ جب ضرورتیں بڑھتی ہیں تو انہیں پورا کرنے کے لیے لوگ ہر جائز اور ناجائز طریقہ اپناتے ہیں۔ اچھا۔ معاشرے میں بے ایمانی، دھوکہ دہی، جھوٹ اور فریب عام ہو جاتا ہے۔ ان کی روح بقول مصنف متعدد برے رنگوں میں رنگی جاتی ہے، اور یہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ وہ سادگی اور کھرا پن جو بدوی زندگی کا خاصہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو تعیشات اور آسائشوں کی بات ہو رہی ہے، اس کا شہر کی معیشت پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ میرا مطلب ہے، کیا اس سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں یا سستی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جب اتنی ڈیمانڈ ہوگی تو ہر چیز مہنگی ہو جانی چاہیے۔ یہاں ایک اور بہت دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ ابن خلدون کہتی ہیں کہ بڑے اور گنجان آباد شہروں میں بنیادی ضرورت کی چیزیں جیسے اناج اور دالیں سستی ہوتی ہیں۔ سستی ہوتی ہیں؟ جی، لیکن تعیشات کی چیزیں جیسے نایاب پھل، اچھے کپڑے یا مسالہ جات بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ یہ تو الٹی بات لگ رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ طلب اور رسد کا بنیادی اصول ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ایک بڑے شہر میں ہزاروں لوگ گندم بیچنے آ رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ روٹی تو لاکھوں لوگوں نے کھانی ہے۔ صحیح۔ جب بیچنے والے زیادہ ہوں اور خریداروں کی بنیادی ضرورت آسانی سے پوری ہو رہی ہو تو مقابلہ بڑھتا ہے اور قیمت خود بخود نیچے آ جاتی ہے۔ اچھا۔ لیکن قیمتی عطر یا خاص قسم کے ریشمی کپڑے گنے چنے لوگ ہی بناتے یا لاتے ہیں، اور ان کے خریدار بھی امیر طبقے کے مخصوص لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں بیچنے والا اپنی مرضی کی قیمت لگا سکتا ہے کیونکہ اس کی چیز کی مانگ اس کی رسد سے کہیں زیادہ ہے۔ اور چھوٹے شہروں میں؟ چھوٹے شہروں میں اس کے برعکس ہوتا ہے، جہاں آبادی کم ہونے کی وجہ سے بنیادی خوراک بھی باہر سے کم آتی ہے اور مہنگی بکتی ہے۔ اور مزدوری اور ہنرمندوں کی اجرت کا کیا ہوتا ہے؟ کیا شہر میں کام کرنے والے زیادہ کماتے ہیں؟ جی، ترقی یافتہ شہروں میں مزدوری اور خدمات بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ مصنف اس کی 3 وجوہات بتاتی ہیں۔ پہلی، تعیشات کی وجہ سے ان خدمات کی مانگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر امیر شخص اچھا گھر، اچھا فرنیچر چاہتا ہے۔ ظاہر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مزدوروں کو پتہ ہوتا ہے کہ شہر میں بنیادی خوراک سستی ہے، اس لیے ان پر کم اجرت پر کام کرنے کا دباؤ نہیں ہوتا، وہ اونچی قیمت مانگ سکتے ہیں۔ اچھا۔ اور تیسری وجہ امیر لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو بہترین کاریگروں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، جس سے قیمتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس سب کا مطلب تو یہ ہوا کہ شہر ایک معاشی مقناطیس بن جاتا ہے جو ہر طرف سے ہنرمندوں اور دولت کو کھینچتا ہے۔ اور شہروں کی تعمیر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کتاب کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ صرف ایک مضبوط شاہی اختیار یعنی ایک طاقتور سلطنت ہی بڑے شہر تعمیر کر سکتی ہے۔ بالکل، کیونکہ اہرامی مصر یا ایوان کسرا جیسی عمارتیں بنانے کے لیے جس پیمانے پر وسائل، مزدور اور منصوبہ بندی چاہیے، وہ کوئی چھوٹا قبیلہ یا کمزور ریاست فراہم نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ایک مرکزی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جو پورے ملک سے وسائل اور کاریگروں کو اکٹھا کر سکے اور انہیں ایک مقصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ جی، اس کے علاوہ شہر بسانے کے لیے کچھ بنیادی شرائط بھی ہیں۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے اچھا دفاعی محل وقوع، پانی کی مسلسل فراہمی، خوراک کے لیے زرخیز زمین اور تعمیرات کے لیے لکڑی اور پتھر کی دستیابی، یہ سب چیزیں ایک مضبوط حکومت ہی یقینی بنا سکتی ہیں۔ ہم نے ہنر یعنی کرافٹس کا تو ذکر کیا، لیکن علوم یعنی سائنسز کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
یہاں ایک بہت اہم فرق بتایا گیا ہے۔ ہنر کو ایک ضرورت سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق براہ راست روزی کمانے سے ہے۔ یعنی عملی ضروریات۔ جی، جبکہ علوم جیسے فلسفہ، منطق یا ریاضی کو ایک سہولت یا تعیش سمجھا جاتا ہے، وہ زندگی گزارنے کے لیے لازمی نہیں۔ اسی لیے علوم کا فروغ بھی شہری ترقی کے عروج سے وابستہ ہے۔ جب تہذیب بہت خوشحال ہو، لوگوں کے پاس کافی فارغ وقت اور وسائل ہوں، تبھی وہ ایسی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جن کا فوری عملی فائدہ نظر نہیں آتا۔ لیکن ان تمام ہنروں میں سے کتاب کسے سب سے اہم یا مفید قرار دیتی ہے؟ لکھائی یعنی رائٹنگ کو۔ لکھائی کو؟ جی، اسے تمام ہنروں میں سب سے شریف اور مفید کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھائی ہی انسان کو علامات کے ذریعے معنی تک پہنچنا سکھاتی ہے۔ یہ حساب کتاب، علمی تحقیق اور گہرائی میں سوچنے کی عادت کو ممکن بناتی ہے۔ دراصل یہی وہ صلاحیت ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کو تحریر کے ذریعے محفوظ کر سکتا ہے اور نسل در نسل منتقل کر سکتا ہے۔ تو یہ علم کے پورے ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ تو اگر اس پوری بحث کا خلاصہ کیا جائے تو ابن خلدون کے مطابق شہر بے وقت تہذیب کا عروج بھی ہیں اور اس کے زوال کی شروعات بھی۔ شہر علم، ہنر، دولت اور خوشحالی کو جنم دیتے ہیں، لیکن یہی شہر انسان سے اس کی بہادری، اس کی گروہی یکجہتی یعنی عصبیت اور اس کی اخلاقی سادگی چھین لیتے ہیں۔ صحیح۔ بالکل، یہ ایک مکمل چکر ہے۔ بدویت سے شہریت، سادگی سے طائش اور پھر طائش سے اخلاقی، جسمانی اور تہذیبی زوال۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ شہر کی قسمت اس پر حکومت کرنے والی سلطنت کی قسمت سے جڑی ہوتی ہے۔ شہر خود سے قائم نہیں رہ سکتے۔ اچھا۔ جی، جب سلطنت مضبوط ہوتی ہے تو اس کا دارالحکومت پھلتا پھولتا ہے۔ جیسے ہی سلطنت کمزور پڑتی ہے، اس کا دارالحکومت بھی ویران اور کھنڈر ہونے لگتا ہے۔ یہ جو سلطنت کے کمزور ہونے سے اس کا دارالحکومت کھنڈر بن جاتا ہے، یہ تو آج بھی نظر آتا ہے۔ جب بڑی بڑی انڈسٹریز کسی شہر کو چھوڑ دیتی ہیں، جیسے امریکہ میں ڈیٹرائٹ سے کار انڈسٹری کا نکلنا، تو پورا شہر معاشی اور سماجی زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہی پیٹرن ہے جو صدیوں پہلے بیان کیا گیا تھا۔ آپ نے بالکل درست مثال دی۔ ابن خلدون نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ صرف 14ویں صدی کی سلطنتوں پر نہیں بلکہ کسی بھی انسانی تنظیم، یہاں تک کہ بڑی کارپوریشنز پر بھی لاگو ہو سکتے ہیں۔ بانی نسل محنتی اور عصبیت سے بھرپور ہوتی ہے، وہ کمپنی کو کھڑا کرتی ہے۔ اگلی نسلیں اسی کامیابی کے تعیش میں پڑھ کر اپنی وہ توانائی اور یکجہتی کھو دیتی ہیں اور پھر زوال کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم مختلف ہنروں، کاروبار اور معاشی طریقہ کار پر گہرائی سے بات کریں گے۔ اور جاتے جاتے یہاں ایک سوال غور کرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر شہری ترقی اور خوشحالی لازمی طور پر اخلاقی اور جسمانی زوال کی طرف لے جاتی ہے، تو کیا کوئی تہذیب اس چکر کو توڑ سکتی ہے، یا یہ انسانی معاشرے کا ایک ایسا ناگزیر قانون ہے جس سے فرار ممکن نہیں؟ تو ابن خلدون پر ہماری اس گہری گفتگو کے 5ویں حصے میں خوش آمدید۔ جی، اور آج کا موضوع تو بہت ہی بنیادی ہے۔ بنیادی بالکل، یعنی معاشی، ہنر اور دستکاریاں، کسی بھی تہذیب کی کہہ سکتے ہیں ریڑھ کی ہڈی۔ اور دیکھیں، یہ وہ حصہ ہے جہاں ابن خلدون ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کوئی بھی عظیم تہذیب خالی پیٹ فلسفہ نہیں بگاتی، وہ بہت عملی انسان تھے۔ صحیح، مطلب شاعروں اور فلسفیوں سے پہلے ہمیں معماروں اور کسانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، پہلے شہر بنتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، روزی کماتے ہیں، اس کے بعد علوم کی باری آتی ہے۔ تو اس سفر کے آغاز میں وہ کون سے بنیادی پیشہ ورانہ مشاغل ہیں جن کی وہ نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ انہیں علوم سے الگ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ ابن خلدون دستکاریوں یعنی کرافٹس اور علوم یعنی سائنسز کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتے ہیں۔ اچھا۔ جی، ان کے نزدیک دستکاریوں ایک ضرورت ہیں اور علوم فکر کرنے کی فرصت ہو، اسی لیے وہ اس پوری بحث کو علوم پر بات کرنے سے ٹھیک پہلے رکھتے ہیں۔ پہلے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں، پھر ذہن پروان چڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان ہاتھوں کو مضبوط کرنے والے سب سے بنیادی طریقوں سے شروع کرتے ہیں۔ زراعت، شاید انسانیت کا سب سے پرانا پیشہ،
اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اسے ایک فطری اور سادہ دستکاری قرار دیتے ہیں۔ فطری اس لیے کہ یہ زمین سے براہ راست رزق حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور سادہ کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت پیچیدہ ذہنی مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے اکثر عاجزی والے لوگ اختیار کرتے ہیں، لیکن اسی سادگی کے ساتھ وہ ایک بہت گہری وارننگ بھی دیتے ہیں، خاص طور پر حکمرانوں کے لیے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ عام طور پر تو یہی لگتا ہے کہ حکمران کی شمولیت سے چیزیں بہتر ہونی چاہیے نا، وہ اسے خطرہ کیوں سمجھتے تھے؟ یہ خالصتاً ایک معاشی اصول کی بات ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب ایک حکمران اپنے بے پناہ ریاستی وسائل کے ساتھ خود زراعت یا تجارت کرنے لگتا ہے تو وہ منڈی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک عام کسان یا تاجر جس کے پاس محدود سرمایہ ہے، وہ ریاست کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو بالکل نہیں کر سکتا۔ ریاست تو اپنی مرضی سے قیمتیں طے کر سکتی ہے، ٹیکس کے قوانین کو بھی اپنے فائدے میں استعمال کر سکتی ہے۔ بالکل۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام کسان اور تاجر مقابلہ نہیں کر پاتے، ان کا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ کاروبار چھوڑ دیتے ہیں۔ تو طویل مدت میں یہ ریاست کے لیے خودکشی کے مترادف ہیں۔ یہی تو وہ کہتے ہیں، جب معاشی سرگرمی ہی ختم ہو جائے گی تو ریاست ٹیکس کہاں سے وصول کرے گی؟ یہ ایک بہت ہی جدید معاشی دلیل محسوس ہوتی ہے۔ یعنی حکمران کا بازار میں اترنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہاتھی چونٹیوں کی دوڑ میں شامل ہو جائے۔ وہ دوڑ تو شاید جیت جائے، لیکن ٹریک پر کوئی چونٹی باقی نہیں بچے گی۔ کیا خوب مثال دی ہے۔ اچھا، تو اگر حکمرانوں کو زراعت سے دور رہنا چاہیے تو پھر اصل تاجروں کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ تجارت کے بارے میں ان کا نظریہ بہت واضح ہے۔ کم قیمت پر سامان خریدو اور زیادہ قیمت پر بیچ کر سرمایہ بڑھاؤ۔ لیکن اس میں بھی وہ کئی پرتیں دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ منافع کا انحصار خطرہ مول لینے پر ہے۔ جو تاجر اپنا مال دور دراز خطرناک راستوں سے لاتا ہے، وہ زیادہ منافع کماتا ہے۔ اچھا، خطرہ مول لینے سے منافع کیسے بڑھتا ہے؟ کیونکہ اس سفر میں مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو جب وہ منزل پر پہنچتا ہے وہ نایاب ہو جاتا ہے، اور جو چیز نایاب ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کا بنیادی اصول۔ بالکل۔ تو تاجر کا منافع دراصل اس کے اٹھائے گئے خطرے کا انعام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زراعت اور تجارت کے بعد آئیے دستکاریوں کی وسیع دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی تعریف تو بہت وسیع لگتی ہے۔ ناقابل یقین حد تک وسیع۔ ان کے نزدیک دستکاری ہر وہ ہنر ہے جس سے روزی کمائی جائے اور جس میں مہارت کی ضرورت ہو۔ مطلب ایک سادہ بدوی تہذیب کے لوہار اور درزی سے لے کر ایک ترقی یافتہ پرتعین شہر کی انتہائی ماہرانہ دستکاریوں تک، ان کے لیے یہ سب کرافٹس ہیں۔ تو پھر ایک سادہ معاشرے اور ایک ترقی یافتہ شہری معاشرے کی دستکاریوں میں فرق کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ ان پرتعیش دستکاریوں کی کچھ مثالیں کیا ہیں؟ یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں دستکاریاں تہذیب کا پیمانہ بن جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک شہر خوشحال ہوتا ہے تو وہ آرائش اور سہولت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تب ایسے پیشے وجود میں آتے ہیں جن کا بقا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جی، وہ مثال دیتے ہیں عطر فروش، ماہر باورچی اور یہاں تک کہ گانے اور ناچنے کے استاد کی۔ گانے اور ناچنے کے استاد بھی دستکاروں میں شامل ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ یہ ایک ہنر ہے جسے بیچ کر روزی کمائی جا رہی ہے۔ وہ مصر کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں تہذیب اتنی ترقی کر چکی تھی کہ ایسے لوگ بھی تھے جو جانوروں کو کرتب سکھاتے تھے، رسی پر چلتے تھے۔ جانوروں کو سکھانا اور رسی پر چلنا، یہ تو باقاعدہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے۔ ایک طرح سے جی، یہ وہ دستکاریاں ہیں جو صرف ایک انتہائی امیر تہذیب میں ہی پنپ سکتی ہیں، جہاں لوگوں کے پاس تفریح کے لیے پیسہ اور وقت دونوں ہوں۔ یہ واقعی تہذیب کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اور اس کی ایک اور شاندار مثال وہ اسپین کی دیتے ہیں۔ اچھا، وہاں کیا ہوا؟ وہ بتاتے ہیں کہ جب اسپین میں مسلم شاہی خاندانوں کا زوال ہوا، سیاسی طاقت ختم ہو گئی۔ اس کے باوجود وہاں کی دستکاریاں باقی رہیں؟ جی، کئی نسلوں تک اعلیٰ معیار کی رہیں۔ فن تعمیر، دھات کا کام، مٹی کے برتن۔ کیوں؟ کیونکہ ہنرمندی کی روایت صدیوں میں اتنی گہری جڑیں پکڑ چکی تھی کہ وہ سیاسی تبدیلیوں سے متاثر نہیں ہوئی۔ یعنی ہنر سیاسی طاقت سے زیادہ دیر پا ثابت ہوا۔ بالکل، وہ لوگوں کی ثقافت میں بس جاتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ابن خلدون تحریر یعنی کتابت، جلد سازی، ان چیزوں کو بھی دستکاریوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، پہلے تو وہ اسے ایک بہت عملی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے دستکاری روزی کمانے کا ایک ہنرمند طریقہ ہے۔ صحیح۔
کتابت یعنی خوشخطی اور کتابوں کی نقل تیار کرنا، یہ سب انتہائی ہنرمندی کے کام تھے۔ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں، ہر کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ تو یہ ایک باقاعدہ پیشہ تھا جس سے لوگ اپنا گھر چلاتے تھے۔ جی، لیکن وہ صرف یہی نہیں رکتے، وہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں اور تحریر کو سب سے مفید اور اعلیٰ ہنر قرار دیتے ہیں۔ عمارت سازی یا کھیتی باڑی سے بھی زیادہ مفید، یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اور اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلسل مشق عقلی غور و فکر کی عادت پیدا کرتی ہے۔ منطقی اور منظم طریقے سے سوچنے کی عادت۔ جی، یہ ذہن کو ترتیب دیتی ہے اور یہی عادت آگے چل کر سائنسی اور فلسفیانہ سوچ کی بنیاد بنتی ہے۔ ان کے نزدیک تحریر وہ دستکاری ہے جو خود انسان کے ذہن کی تعمیر کرتی ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یہ ہنر صرف چیزیں نہیں بناتا، بلکہ سوچنے والے کو ہی بہتر بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے وہ اسے تمام ہنروں کا سردار مانتے ہیں۔ تو ان سب کا ایک شہر کی معیشت کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ تمام دستکاریاں، ان کی مانگ، یہ سب مل کر ایک بڑے شہر کی معیشت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ یہاں بھی ان کا تجزیہ حیران کن حد تک جدید محسوس ہوتا ہے۔ وہ خوشحال اور گنجان آباد شہروں میں ایک خاص معاشی طرز عمل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسے شہروں میں ضروریات زندگی، خاص طور پر اناج اور بنیادی خوراک کی قیمتیں کم ہوتی ہیں۔ یہ تو الٹا لگتا ہے۔ عام طور پر بڑے شہروں میں تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے۔ جی، لیکن وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق خوراک کی قیمت اس لیے کم ہوتی ہے کیونکہ حکومت اور ہر شہری کی اولین ترجیح خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوتی ہے۔ اچھا، تو رسد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جی، ہر طرف فراوانی ہوتی ہے تو قیمت خود بخود کم ہو جاتی ہے، لیکن پرتعیش اشیاء اور ہنرمند مزدوری کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ان بڑے شہروں میں کاریگروں کی اجرت اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس کی 3 بڑی وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ تو ہے عیش و عشرت کی وجہ سے زیادہ مانگ۔ ہر کوئی خوبصورت گھر، نفیس کپڑے چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ مانگ، زیادہ قیمت، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ بہت گہری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ شہر میں بنیادی خوراک سستی ہوتی ہے، اس لیے مزدوروں کو کم اجرت پر کام کرنے کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی جب بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں تو مزدور کی بارگیننگ پاور بڑھ جاتی ہے، وہ اپنی شرائط منوا سکتا ہے۔ بالکل، یہ آج کے دور کی لیبر اکنامکس کی بحث لگتی ہے۔ اور تیسری وجہ؟ تیسری وجہ شہری نفسیات سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر لوگ، عمرہ اور حکومتی اہلکار بہترین کاریگروں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مطلب ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی لگاتے ہیں۔ جی، جس سے قیمتیں کاریگر کی اصل قدر سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو کاریگروں کے نخرے بڑھ جاتے تھے۔ آپ اسے ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ابن خلدون تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ مقابلہ کاریگروں کو مغرور بنا دیتا ہے اور ان کی مزدوری کو غیر معمولی طور پر مہنگا کر دیتا ہے۔ تو ابن خلدون کے لیے کسی معاشرے کی معاشی اور پیشہ ورانہ زندگی اس کی ترقی کے مرحلے کا، اس کی ثقافت کا اور یہاں تک کہ اس کی نفسیات کا براہ راست عکس ہے۔ یہی اس کا مکمل خلاصہ ہے۔ ان کے نزدیک ایک تہذیب کی صحت کو اس کی کارگاہوں، اس کے بازاروں، یہاں تک کہ اس کی روٹی کی قیمت اور اس کے کاریگروں کی اجرت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ معاشرے کا ایک غیر معمولی طور پر جامع نظریہ ہے۔ جی، اور یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ سماجی اور معاشی حرکیات کا ایک مکمل نقشہ ہے جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ اور ان تمام دستکاریوں کے عروج پر تحریر کا ہنر ہے جو محنت کی مادی دنیا کو سائنس کی فکری دنیا سے جوڑتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہاتھ سے قلم تک کا یہ سفر مکمل ہونے پر ہی ایک تہذیب اپنے فکری عروج پر پہنچتی ہے۔
اگلے اور آخری حصے میں ہم علوم، ان کے حصول اور طریقہ تعلیم پر بات کریں گے۔ ابن خلدون کے مقدمہ پر ہماری گفتگو کے اس چھٹے اور آخری حصے میں خوش آمدید۔ ہم نے اب تک سلطنتوں، عصبیت اور شہروں کی کہانی سمجھی ہے، لیکن آج ہم ذرا گہرائی میں اتریں گے، ایک تہذیب کے ذہن کی دنیا میں۔ جب کوئی معاشرہ اپنی بقا کی جنگ جیت لیتا ہے تو وہ سوچتا کیسے ہے؟ آج ہم مقدمہ کے آئینے میں دیکھیں گے کہ ابن خلدون کے نزدیک علم، فنون اور فکر کی دنیا کیسی تھی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ابن خلدون تمام انسانی سرگرمیوں کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولتے۔ وہ شروع میں ہی دو بڑے حصے کر لیتے ہیں، فنون یعنی کرافٹس اور علوم یعنی سائنسز۔ یہ بظاہر تو بہت سادہ سی تقسیم لگتی ہے، لیکن ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی فرق ہے ضرورت اور آسائش کا۔ ضرورت اور آسائش؟ جی، ان کے نزدیک فنون جیسے کھیتی باڑی، کپڑے سینا یا گھر بنانا، یہ زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ان کے بغیر تو شہر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ بالکل، یہ تہذیب کی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہے علوم جیسے فلسفہ یا ریاضی، وہ انہیں ایک طرح کی آسائش کہتی ہیں۔ اچھا، آسائش؟ جی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ایک معاشرہ تب متوجہ ہوتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہو، جب وہ اپنی بنیادی ضرورتوں سے آگے نکل چکا ہو۔ یعنی علوم کا فروغ اس بات کی نشانی ہے کہ تہذیب اپنے عروج پر ہے، کہ اب فرصت ہے سوچنے کی۔ بالکل، علوم ایک ترقی یافتہ اور خوشحال شہری ثقافت کی علامت ہے، اور یہیں پر وہ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں دنیاؤں کے درمیان، یعنی عملی ہنر اور نظریاتی علم کے بیچ ایک پل ہے۔ ایک پل؟ وہ کیا ہے؟ لکھنے کا فن، تحریر۔ تحریر، جسے وہ سب سے مفید فن کہتے ہیں۔ یہ پل کیسے بنتی ہے؟ کیونکہ تحریر، آپ دیکھیں، بیک وقت ایک عملی ہنر بھی ہے اور نظریاتی علم کا دروازہ بھی۔ ٹھیک۔ حساب کتاب رکھنا ہو، قانون لکھنے ہو یا سائنسی تحقیق کو محفوظ کرنا ہو، سب کے لیے تحریر ضروری ہے۔ جی، یہ وہ فن ہے جو دوسرے تمام علوم کو ممکن بناتا ہے۔ اس کے بغیر نہ تاریخ محفوظ رہ سکتی ہے، نہ فلسفہ۔ یہ انسان کی عقلی غور و فکر کی عادت کو، یعنی ہیبٹ آف انٹلیکشن کو جنم دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ایک تہذیب اس آسائش تک پہنچ جائے کہ وہ علوم پر توجہ دے سکے، تو ابن خلدون اس علم کی دنیا کو کیسے ترتیب دیتے ہیں؟ اس کی بھی کوئی تقسیم ہے؟ جی، وہ اسے مزید دو بڑی شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم کو وہ نقلی علوم کہتے ہیں۔ نقلی علوم؟ جی، یعنی وہ علوم جو روایت یا وحی کی بنیاد پر ہم تک پہنچے ہیں۔ ان کا منبع انسانی عقل نہیں بلکہ الہامی ہدایت ہے۔ اس میں قرآن کی تفسیر، علم حدیث، فقہ اور علم کلام جیسی چیزیں شامل ہیں، یہاں تک کہ تصوف اور خوابوں کی تعبیر بھی اسی میں ہے۔ یعنی ان تمام علوم کا مقصد خدا کے پیغام کو سمجھنا اور نجات کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ بالکل، ان کا محور وہی ہے۔ پھر آتی ہے دوسری قسم، جسے وہ عقلی یا فلسفیانہ علوم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ علم ہے جسے انسان اپنی عقل، منطق اور مشاہدے سے خود دریافت کرتا ہے۔ اس کا تعلق براہ راست وحی سے نہیں۔ اس میں وہ منطق، طبیعیات، مابعد المادیات اور ریاضی کے شاخیں جیسے ہندسہ اور فلکیات کو شامل کرتے ہیں۔ جی، یہ تو بہت واضح تقسیم ہے۔ ایک طرف خدا کا دیا ہوا علم، دوسری طرف انسان کا دریافت کردہ۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ طب یعنی میڈیسن کو کہاں رکھتے ہیں؟ وہ تو بہت عملی چیز ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور ان کا جواب ان کی سوچ کی گہرائی دکھاتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کی طب پر بات کرتے ہیں، جو زیادہ تر یونانی نظریہ اخلاق پر مبنی تھی۔ جی، a theory of humors۔ بالکل، وہ اس طب کو عقلی علوم کا حصہ مانتے ہیں، لیکن پھر وہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی روایات میں جو طبی نسخے ملتے ہیں وہ بدوی طرز زندگی کے لیے تھے اور وہ وحی کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی وہ پیغمبرانہ طب اور سائنسی طب میں فرق کر رہے ہیں 14ویں صدی میں؟ جی، اور بہت واضح طور پر وہ ایک مشہور قول نقل کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شریعت سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، نہ کہ طب یا کوئی اور دنیاوی معاملہ سکھانے کے لیے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ مذہب اور سائنس کے دائروں کو الگ کر رہے ہیں۔ جی، وہ کہہ رہی ہیں کہ دین کا مقصد روحانی رہنمائی ہے اور طب جیسے معاملات کا فیصلہ عقل اور تجربے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ کمال ہے۔
اچھا، اس ساری بحث میں ایک چیز ہے جس کے لیے ابن خلدون کا جذبہ بہت نمایاں ہے، زبان اور خاص طور پر شاعری۔ یہ ان کی علمی دنیا میں کہاں فٹ ہوتی ہے؟ کیا یہ بھی بس ایک آسائش ہے؟ یہ آسائش سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان کے نزدیک یہ عرب ثقافت کی روح ہے۔ ابن خلدون جو خود زبان کے ماہر تھے، شاعری کو صرف فن نہیں سمجھتے، وہ اسے عربوں کا وسیقہ خانہ کہتے ہیں، a national archive۔ عربوں کا وسیقہ خانہ؟ جی، ان کا ماننا تھا کہ عربوں کی پوری تاریخ، ان کی حکمت، ان کے نسب، سب کچھ اسی شاعری میں محفوظ ہے۔ لیکن کیا یہ تھوڑا رومانوی خیال نہیں؟ آج تو کوئی شاعری کو تاریخ کا مستند ذریعہ نہیں مانے گا۔ بہت اچھا نکتہ ہے۔ دیکھیں، وہ فرق کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک شاعری کوئی فیکٹ بک نہیں تھی، بلکہ وہ عربوں کی سوچ، ان کی اقدار اور ان کے عالمی نظریے کا آئینہ تھی۔ اس میں ان کی روح محفوظ تھی۔ عرب اقوام شامل ہوئیں تو عربی زبان کی خالصیت متاثر ہوئی۔ ان کے نزدیک زبان کا بگاڑ دراصل فکر کے بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ جی، کیونکہ اگر زبان ہی خالص نہیں تو آپ قرآن کے گہرے مفہوم کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو ایک طرف خالص علم، دوسری طرف ثقافت کی روح، ان سب باتوں کا تعلیم کے عمل کے لیے کیا مطلب ہے؟ ابن خلدون کے خیال میں علم کیسے منتقل ہونا چاہیے اور اس راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ وہ تدریس پر بہت عملی خیالات رکھتی تھیں۔ سب سے پہلے تو وہ مختصر خلاصوں یعنی ایبرج ٹیکسٹ کے سخت خلاف تھیں۔ یہ دلچسپ ہے، آج کل تو ہر کوئی سمریز چاہتا ہے۔ اس میں کیا خرابی تھی ان کے خیال میں؟ ان کے نزدیک یہ طالب علم کے سیکھنے کے قدرتی عمل کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ اسے منزل تو دکھا دیتے ہیں لیکن سفر کا تجربہ نہیں کرنے دیتے۔ اچھا۔ وہ کہتی ہیں کہ علم کو مرحلہ وار حاصل کرنا چاہیے۔ خلاصے طالب علم کو تیار ہونے سے پہلے ہی حتمی نتائج دے دیتے ہیں، جس سے اس کا ذہن الجھ جاتا ہے اور پھر بنیاد کمزور رہ جاتی ہے، گویا ایک عمارت کی طرح آپ سیدھا 10ویں منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور دوسری چیز جس پر وہ بہت زور دیتی ہیں وہ ہے طلباء کے ساتھ نرمی۔ وہ پڑھائی کے دوران سختی اور مار پیٹ کے شدید مخالف تھیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ظلم اور سختی طالب علم کی روح کو کچل دیتی ہے، اس میں جھوٹ اور مکاری پیدا کرتی ہے اور اس کی سیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ سب کچھ پھر ان کے تہذیبوں کے عروج و زوال کے بڑے نظریے سے جڑ جاتا ہے۔ جیسے ریاست بوڑھی ہوتی ہے، کیا علم بھی زوال کا شکار ہوتا ہے؟ عین اسی طرح وہی آسائش اور عیش و عشرت جو شروع میں علوم کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتی ہے، آخرکار سستی اور بدعنوانی کا باعث بنتی ہے۔ جیسے جیسے شاہی خاندان کمزور پڑتا ہے، علم کے مراکز کی سرپرستی ختم ہو جاتی ہے، علم کی جستجو ماند پڑ جاتی ہے۔ اور اس میں علماء کا اپنا بھی کوئی کردار ہے؟ اور گہری بات کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ علماء چونکہ تجریدی اصولوں سے سوچنے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے وہ اکثر سیاست کے طریقوں سے سب سے کم واقف ہوتے ہیں۔ یعنی وہ حقیقی دنیا کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں؟ جی، وہ ہر چیز کو منطق کے سیدھے سادھے اصولوں پر پرکھتے ہیں، جبکہ سیاست اور انسانی فطرت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ بات تو آج بھی بہت حد تک درست لگتی ہے۔ تو مقدمہ کے اس پورے سفر کے بعد اب جب ہم تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو کیا کوئی ایک بڑی تصویر سامنے آتی ہے؟ ابن خلدون کا عظیم نظریہ اگر سے چند رکعت میں سمیٹنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ بالکل، اور یہی ان کی عظمت ہے کہ ہر چیز آخر میں جڑ جاتی ہے۔ میرے خیال میں 4 ستون ہیں جن پر ان کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ پہلا تو یہ کہ تاریخ محض کہانیاں نہیں بلکہ ایک سائنس ہے۔ وہ اس کے اصول دریافت کرنا چاہتے تھے۔ اور اس سائنس کا انجن کیا ہے؟ وہ کون سی قوت ہے جو اسے چلاتی ہے؟ اور یہ ہے دوسرا ستون، عصبیت یعنی سماجی یکجہتی۔ یہ وہ توانائی ہے جو خاندانوں کو اقتدار میں لاتی ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ اور یہ توانائی ایک خاص راستے پر چلتی ہے، ایک مخصوص چکر میں۔ جی، اور یہ تیسرا ستون ہے، تہذیب کا چکر۔ صحرا کی سختی اور سادگی سے شروع ہو کر شہر کی عیش و عشرت پر عروج پانا، اور پھر اسی عیش میں کمزور ہو کر ختم ہو جانا۔ اور چوتھا ستون جو آج کی ہماری گفتگو کو ان سب سے جوڑتا ہے۔ چوتھا اور شاید سب سے اہم ستون یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ کسی قوم کا علمی معیار اس کی سیاسی طاقت سے الگ نہیں بلکہ اسی کا نتیجہ ہے۔ سیاست، معیشت، سماج اور علم، یہ سب ایک ہی جسم کے مختلف اعضاء ہیں۔ ایک آخری قابل غور نقطہ ذہن میں آ رہا ہے۔ ابن خلدون نے علوم کو ایک آسائش، ایک مستحکم ریاست کی پیداوار کے طور پر دیکھا۔
ہماری جدید دنیا میں ہم اکثر سائنس اور ٹیکنالوجی کو خوشحالی کا سبب سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ علم سے ترقی آئے گی، جبکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ترقی سے علم آتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا علم ایک مستحکم معاشرے کا پھل ہے یا اس کا بیج؟ ایک ایسا سوال جس پر غور کرتے ہوئے ہم اپنی اس گہری گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔